بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈرز ہب۔ میں ہوں آیت فاطمہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو جناب، گرمی بہت زیادہ ہے اور مجھے لگتا ہے گرمی کی وجہ سے نا آپ سب کا رسپانس بھی بڑا کم ہو رہا ہے۔ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ سنا کریں، پڑھا کریں۔ آپ لوگوں کے لیے ٹائم نکال کے میں اسپیشل اتنی گرمی میں بیٹھ کے فل پنکھے کے نیچے، اور جس پنکھے کی ہوا بھی آپ کو بہت ناگوار بعض اوقات گزرتی ہے، لیکن میں کیا کروں، مجبوری ہے، پھر بھی پڑھنا پڑتا ہے۔ آپ سب سے وعدہ کیا ہوتا ہے تو سنا کریں، پڑھا کریں، سپورٹ کیا کریں، کمنٹ بھی ضرور کیا کریں۔ اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو آتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی وہ ضرور اس کی سبسکرپشن دیں۔ بیل آئیکن کے جو ہے بٹن کو، اس کو دبائیں، کیونکہ روز کے روز میں ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن بھی مل جائے۔ تو اور سنائیں، کہاں کہاں شدید گرمی پڑ رہی ہے، بارشیں نہیں ہوئیں، اور شدید گرمی کی لہر جو ہے وہ ادھر بھی ہے پنڈ اسلام آباد میں، لیکن کیا کریں، یہ موسم ہی ایسا ہے، ہائے گرمی کا۔ تو جناب، آج جو میں ناول پڑھ رہی ہوں بہت ہی پیارا ناول ہے۔ تھوڑا سا میں نے اس کا سنا ہے، مکمل میں نے نہیں پڑھا اس کو۔ تھیم مجھے نہیں پتہ اس کی کون سی تھیم ہے، لیکن ابھی پڑھوں گی تو پھر میں سارا جو ہے نا وہ اس کا جو جینر ہے وہ میں ڈسکرپشن باکس میں لکھ دوں گی۔ تو جناب، بہت ہی خوبصورت ناول ہے، رومانٹک ہے، ہما جہانگیر کا ہے، آنچل ڈائجسٹ میں یہ آیا تھا، اور میرا خیال ہے 2000 کے شمارے میں تھا یا 99 کے شمارے میں تھا، دیکھتی ہوں میں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت سا ہما جہانگیر کا ناول، باہوں کے گھیرے میں۔ جی تو جناب، یہ ہے باہوں کے گھیرے میں بائی ہما جہانگیر۔ یہ آیا تھا آنچل فیبرری 2004 کے شمارے میں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں اس حصار سے نکلوں تو کچھ اور سوچوں، تمہارے پیار سے نکلوں تو کچھ اور سوچوں، یہ بے قراری میری روح کا اجالا ہے، میں اس قرار سے نکلوں تو کچھ اور سوچوں۔ اور وہ ایک برف کے تودے کی مانند منجمد کھڑا تھا، ایک چٹان کی مانند، سب کے آخری پیمانے پر تھا۔ تمام رگوں کا لہو منجمد ہو رہا تھا، الفاظ پگھلے ہوئے شیشے کی طرح سماعت کی قوت کو تباہ کرتے جا رہے تھے۔ یہ لفظ اس کے لیے کس قدر ذہنی آزار کا باعث بنے تھے، صرف اس کا ذہن ہی محسوس کر پایا تھا۔ ایک بجلی تھی جو لمحہ بھر کو کوند کر اس کے حواسوں پر گری تھی اور اس کے وجود کو راکھ راکھ کر گئی تھی، اور وہ اپنا دفاع کرنے سے بھی قاصر تھا۔ قیامت تھی جو ان کے گھر کو اپنے لپیٹ میں لے رہی تھی، اور پھر بھی ایک گھور سناٹا سا چھایا ہوا تھا۔ حقیقت ان لاشوں کی شکل میں اپنی تمام صفاقی کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی، لیکن اس کو ذہن قبول نہیں کرنے سے قاصر تھا۔ وہ شخص اب بھی کہہ رہا ہے، ہمیں افسوس ہے، آپ کے بہن بہنوئی موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے تھے، حادثہ بے حد شدید تھا، کوئی کچھ نہیں کر پایا، شاید اسی میں اللہ کی رضا تھی۔ اور وہ سوچ رہا تھا، کتنا ظالم ہے یہ شخص، کیوں ہمیں یہ تمام الفاظ سنا رہا ہے؟ یہ الفاظ نہیں، نشتر تھے جو حیدر شاہ کی روح تک کو گھائل کر گئے تھے۔ وہ کہنے والا اندازہ ہی نہ لگا سکتا تھا، یا شاید اس کو بھی حیدر شاہ کی پتھرائی ہوئی آنکھیں دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا۔ آپ کو ضرور غلط فہمی ہوئی ہوگی، حیدر شاہ نے نفی میں سر ہلا کر اس حقیقت کو جھٹلانا چاہا۔ میری عاشی آپ جانے کیا اول فول بک رہے ہیں، چلے جائیں یہاں سے۔ دماغ ماننے سے انکاری تھا، دل یقین کرنے سے باغی۔ بے چارہ خبر رساں اس کی ذہنی حالت دیکھ کر گھبرا گیا۔ جناب حوصلہ کریں، ہمیں بڑا افسوس ہے، لیکن حادثہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہوا تھا، وہ کہہ رہا تھا۔ چلے جاؤ، میں کچھ ماننے کو تیار نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، غلط فہمی ہے۔ حیدر شاہ غم سے چلا اٹھا، مگر صاحب، حادثے میں ایک نوزائیدہ بچی بھی ہے جو محفوظ ہے، وہ ایک معمر خاتون کے پاس تھی۔ وہ آنے والا شخص اب حادثے کی تفصیل بیان کر رہا تھا، لیکن حیدر شاہ ہر سمجھ سے بالاتر ہو چکا تھا۔ شاہ، میرے بچے، ہم برباد ہو گئے، ہماری عاشی اور حارث ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ بابا کی کراہتی ہوئی آواز نے حیدر شاہ کا تمام وجود ہلا کر رکھ دیا۔ یہ سب دیکھنے سے پہلے میرا کلیجہ کیوں شک نہ ہو گیا؟ موت نے مجھ بوڑھے وجود کو کیوں اپنا نشانہ بنایا؟ جانے مولا نے اس بوڑھے کے لیے ابھی اور کتنے غم سنبھال رکھے ہیں۔ بابا کی آواز اسے پاتال کی گہرائیوں سے کھینچ رہی تھی، دل تھا کہ ڈوبتا جا رہا تھا۔
مگر جانے کون سا حوصلہ تھا جو اب تک کھڑا تھا ایک پتھر کے تراشے ہوئے مجسمے کی طرح. ایک جامد چپ اب اس کے ہونٹوں پر مہر ہو چکی تھی. دل کی گریازاری نظر انداز کر کے اس نے پورچ میں پڑی میتوں پر ایک خالی سی نظر ڈالی. گڑیا سی چھوٹی بہن اور بھائیوں سے پیارا بہنوئی آنکھوں کے سامنے ابدی نیند پڑے سو رہے تھے. ایک لمحے کو حیدر شاہ کو چکر سا آ گیا. اضطراب سے اس نے لبوں کو کچل ڈالا اور قدم ان کی جانب بڑھا دیے. بابا پچھاڑے کھا رہے تھے. اتنی جوان اموات پر ہر آنکھ اشک بار تھی. اگر خوش تھی تو حیدر شاہ کی آنکھیں جن کا ہر آنسو اس نے دل میں اتار لیا تھا. البتہ جوان بہن اور بہنوئی کی میت کو کندھا دیتے ہوئے بری طرح لڑکھڑا کر گرنے لگا تھا کہ کسی نے اسے سنبھالا دیا اور پھر یہ قافلہ اپنی اصل منزل کی جانب چل پڑا. شاہ بیٹے آج تو سویم بھی ہو گیا. ذرا حوصلہ کرنے کی کوشش کرو بیٹا. مجھے معلوم ہے کہنا آسان اور کرنا نہایت کٹھن ہے، لیکن بیٹا وقت بہت بڑا مرہم ہے. صبر تو آہستہ آہستہ ہی آئے گا نا. خدا بڑا بے نیاز ہے. غم دیتا ہے تو اسے برداشت کرنے کا حوصلہ بھی دیتا ہے. بس اس کی محبت کی جوت دل میں روشن ہونی چاہیے. اس پر کامل یقین تم کو ہر مشکل وقت سے گزار دے گا. آنٹی بٹ ہولے ہولے سے اسے سمجھا رہی تھی. اس کی بیبی بہن دیتے سمے اللہ تعالیٰ نے اس کی ماما کو اپنے پاس بلا لیا تھا. اب اس کو اس گڑیا سے ہی دل لگانا تھا اور پھر آشی بابا اور وحید دونوں کی زندگی کا محور بن گئی تھی. اتنے دھوم دھام سے پچھلے سال اس کی شادی کی تھی. ابھی 18 برس کی تو ہوئی تھی، مگر وہ حارث جیسے دوست کو جو اسے بھائیوں سے زیادہ عزیز تھا وہ نہ کر سکا. کتنا خوبصورت تھا یہ گزرا ہوا برس. اس نے کرب سے آنکھیں موند لی. آنٹی کیا یہ عمر تھی ان کے جانے کی؟ کون کرے گا ان کی کمی کو پورا؟ کس طرح اپنے دل کو سمجھاؤں میں؟ فرتے ضبط سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں. مٹھیاں بھینچ کر اس نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا. اس کی رگیں تن گئیں. زندگی کا ہر گزرا ہوا پل جو اس نے عاشی کے سنگ بتایا تھا ایک فلم کی مانند اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا. بابا تو بستر سے جا لگے تھے. جوان اولاد کی موت نے انہیں ادموا کر دیا. شاہ نے بے بسی سے سر میز پر پٹک دیا. یہ کرے گی عاشی کی کمی کو پورا؟ اب تم کو اس کی صورت میں عاشی کو تلاش کرنا ہوگا. اس معصوم کا بھی تو سوچو جو ایک لمحے میں ماں اور باپ دونوں کے سائے سے محروم ہوگی. آنٹی نے کیری کاٹ میں لپٹی گول مٹول سی گڑیا اس کے سامنے کر دی. عاشی کی نوزائیدہ بیٹی 2 ماہ کی چھوٹی سی گڑیا جیسی بیبی ہو بہو عاشی کا پرتو تھی. شاہ دم بخود سا اسے تکتا چلا گیا. وہ اپنی آنکھوں سے اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی. حیدر شاہ نے ہولے سے اس کے روئی سے نرم گالوں کو چھوا. بیبی کلکاری مار کر ہنس دی. شاہ نے بے تابی سے اسے کاٹ سے نکال کر اپنے سینے میں بھینچ لیا. اور پھر وہ جو کڑیل جوان جو اس نے بہنوئی اور بہن کی نشانی کے سامنے کسی چھوٹے بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا. آنٹی بٹ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بیبی اس کے حوالے کر کے ایک ٹھنڈی سانس بھر کے اٹھ گئی اور وہ چھوٹی سی بیبی گڑیا شاہ کے لیے اس کی عاشی بن گئی. بابا بابا وہ زور سے چلائے. کیا ہوا شاہ؟ کیوں چیخ رہے ہو؟ بابا اپنے کمرے سے بھاگ کر آئے. یہ آیا کہ بچی کہاں مر گئی ہے؟ عاشی نے شاید پیمپر گندا کیا ہوا ہے. شاہ بچی کو جگ کی مانند فراک سے پکڑے کمرے میں پھر رہا تھا. پتہ نہیں یار، ابھی تو یہاں تھی، کسی کام سے باہر گئی ہوگی. اس کو تو نیچے لٹا دو. بچی انسان ہے، کوئی کھلونا یا پانی کا جگ نہیں. بابا نے اس سے بیبی لے لی. شاہ دو. شاہ نے دھاڑ کر اسے آواز دی. جی چھوٹے صاحب. شاہ دو باہر سے دوڑ دیا. کہاں تھی تم؟ کب سے آوازیں دے رہا ہوں. یہ اکیلی پڑی ہوئی تھی. کتنی گندی ہو رہی ہے. نہلایا نہیں کیا اسے؟ اور اس کا پیمپر بھی گندا ہے. بیبی کے پاس سے بو آ رہی ہے. ہر وقت تو جی کرتی ہوں، اور کون کرتا ہے، مگر اور کام بھی تو ہیں. اس کا پیرا بنا رہی تھی. شادو منہ بنا کر تڑ سے بولی. دونوں باپ بیٹے کی مجبوری جانتی تھی. پچھلے 3 ماہ میں تیسری آیا تھی جو بدلی گئی. بابا میں اب اتنی ہمت نہ تھی کہ اتنی چھوٹی سی بچی کو سنبھال سکتے. ویسے بھی عاشی کی موت نے ان کو بالکل ہی ختم کر دیا تھا. اکیلا شاہ ہی تھا جو گھر بھی سنبھال رہا تھا اور بچی کو بھی. ماہ پری الگ اس سے ناراض تھی. ہائی سوسائٹی کی سب سے مقبول لڑکی تھی وہ. یہ تو حیدر شاہ کی اتنی بے بہا دولت اور وجاہت تھی جو ماہ پری اس کی منگیتر تھی، ورنہ ابھی اس کا شادی وادی کا کوئی ارادہ نہ تھا. یہ منگنی بھی اس نے شاہ کے پرزور اصرار پر کی تھی. اسے ڈر تھا کہ کوئی اور لڑکا نہ اسے پھانس لے. ماہ پری اپنے نام کی طرح خوبصورت تھی. ہنر سے کیے گئے میک اپ اور بھڑکیلے لباسوں
انداز اس کو چار چاند لگائے ہوئے تھے۔ ایسے ہی تو حیدر شاہ اس پر دل نہ ہارا تھا، مگر جب سے یہ منحوس واقعہ ہوا تھا حیدر شاہ اس کو بھی وقت نہ دے پایا تھا۔ پچھلے چند دنوں سے ماہ پری اس سے کافی خفا تھی اور اسے بالکل لفٹ نہیں دے رہی تھی، اس کے فون کی بھی پرواہ نہیں کر رہی تھی۔ ماہ پری کی ناراضگی شاہ کیسے برداشت کرتا؟ اپنی کوتاہی سے وہ خوب واقف تھا، مگر چھوٹی عاشی کو نظر انداز کرنا اس کے لیے بے انتہا مشکل تھا۔ عاشی کے لیے تو اس کی جان بھی حاضر تھی۔ آج ہیرے کا ایک خوبصورت نیکلس دے کر اس نے ماہ پری کو بڑی مشکل سے منایا تھا، لیکن اس مسئلے کا کوئی مستقل حل بھی تو چاہیے تھا۔ ایسے کب تک چل سکتا تھا؟ آج کی تمام جھنجھلاہٹ اس نے شادوں پر نکال دی۔ جاؤ عاشی کو پہلے صاف ستھرا کر کے لاؤ، آئندہ میں نے اسے یوں دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ شاہ نے شادوں کو جھاڑ پلا کر بھیج دیا، خود پریشانی سے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ شاہ بابا کی آواز پر اس سے چونک کر ان کو دیکھا۔ تمہاری منگنی کو اب سال ہو چلا ہے، آخر تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ بہو آئے گی تو تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، گھر کی مالکن ہوئی تو اسٹاف بھی سدھر جائے گا، میرا اور عاشی کا دل بھی بہل جائے گا۔ بابا کے مشورے نے اس کی سوچوں کے دھارے کو دوسری طرف موڑ دیا۔ ماں پری تو جیسے پھٹ پڑی۔ واٹ، یہ کیا نانسنس شاہ، نو نو نو، مجھ سے پوچھے بنا تم نے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا؟ میں ابھی بالکل شادی کے موڈ میں نہیں، وہ ہاتھ اٹھا کر بولی۔ میں ابھی صرف 21 سال کی ہوں، آرام سے 3-4 سال کھا گئی۔ وہ لگتی بھی چھوٹی تھی، مگر میں تو 29 کا ہوں نا، ہر چیز تو ہے میرے پاس، بس ایک تمہاری کمی ہے۔ میں اب تم بن رہنا نہیں چاہتا، ویسے بھی تم آ جاؤ گی تو ہمارے گھر کا نظام سدھر جائے گا۔ عاشی کو بھی ماں کی ضرورت ہے، وہ آیا اور نوکرانیوں کے پاس نظر انداز ہوتی ہے۔ تم زندگی میں آ جاؤ گی تو ہم دونوں کی زندگی حسین ہو جائے گی۔ اس نے لاڈ سے کہا۔ تم نے مجھے نوکرانی سمجھا ہے کیا؟ یوں کہو نا کہ تم میری نہیں اپنی بھانجی کے لیے آیا چاہیے۔ وہ بھی بغیر تنخواہ کے وہ نخوت سے بولی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو پری؟ عاشی میرے وجود کا حصہ ہے، اب آیا تو ہے، اس کے لیے اسے ماں کی ضرورت ہے۔ شاہ اسے رسان سے سمجھانے لگا۔ ماں پری نے اسے ہاتھ اٹھا کر مزید بولنے سے روک دیا۔ تم نے اتنا مسئلہ آخر کیوں بنایا ہوا ہے اس بچی کو؟ اسے اڈاپٹ کیوں نہیں کروا دیتے؟ کوئی بھی بن اولاد کا لے لے گا اسے گود، میرے سر کیوں تھوپ رہے ہو اسے؟ وہ حقارت سے بولی۔ شاہ کو بری طرح شوق لگا اس کی۔ عاشی کے بارے میں کوئی اس طرح بات کرنے چاہے کہنے والی اس کی محبوبہ ہی کیوں نہ ہو، شاہ کو ہرگز گوارا نہ تھا۔ تم سے یہ امید نہ تھی پری، تم نے تو تمام بات کو جانے کیا رنگ دے دیا ہے۔ وہ اب بھی ضبط کر کے بول رہا تھا، آخر وہ ینگ لڑکی تھی، لیکن کتنا حوصلہ چاہیے تھا اس بات کے لیے، صرف وہ ہی جانتا تھا۔ مگر ماہ پری تو شاید کچھ سمجھنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ تمہارا کیا خیال ہے حیدر شاہ صاحب کہ آپ کی اس منحوس بھانجی کو میں اپنے سر پر مسلط کرنے پر راضی ہو جاؤں گی، تاکہ اس کا منحوس سایہ میری بھی زندگی تباہ کر دے؟ ماں باپ کو تو کھا گئی، اب کیا میری باری ہے؟ اس کے طنز سے بھرے نشتر شاہ کو تڑپا گئے۔ عاشی کے لیے اتنی گھٹیا سوچ اس کی برداشت سے باہر تھی، اس کے تن بدن میں آگ سی لگے۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، کتنی گھٹیا سوچ ہے تمہاری، مجھے اپنے آپ پر شرم آ رہی ہے، جس نے اتنی گری ہوئی جاہل سوچ والی عورت کو پسند کیا۔ تم کو تو عورت کہنا بھی گناہ ہے، عورت تو محبت کا چشمہ ہوتی ہے، ایک پیار بڑی ٹھنڈی آغوش ہوتی ہے، ایک ورد کا بے قرار سمندر رکھتی ہے اپنے سینے میں۔ تم تو عورت کہلانے کے بھی لائق نہیں، ماں کیا کہلاؤ گی؟ تم تو ایک کھوکھلی گڑیا ہو جو صرف سجاوٹ کے کام آتی ہے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں تم پر اور تمہارے پیار پر۔ شاہ غصے سے پاگل ہو گیا تھا، وہ کرسی کو ٹھوکر مارتا وہاں سے اٹھ گیا۔ ہاں تو ڈھونڈ کر دیکھ لو نا ایسی کوئی آغوش، میں اتنی بیوقوف ہرگز نہیں۔ میں بھی تو دیکھو کون اپنے سر مونڈے گا یہ نحوست۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نہیں تو کوئی بھی نہیں؟ مجھ پر تو ہزاروں مرتے ہیں، تم کیا لے کر آؤ گے ہم بھی دیکھیں گے۔ اپنے حسن کے زوم میں چور ماہ پری نے اسے بری طرح دھتکار دیا۔ حیدر شاہ سے تو وہ بہت کچھ ہتیا چکی تھی، آج کل ملک کے مشہور MNA کا بیٹا اس کے چکروں میں تھا۔ شاہ تو اسے ویسے ہی گلے میں پڑا توق محسوس ہو رہا تھا، سو یوں جان چھٹی دیکھ کر وہ خوش ہو گئی تھی۔ شاہ اسے حقارت سے دیکھتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ماہ پری کے طنزیہ جملے اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ ایسی لڑکی بھی ڈھونڈ کر دکھاؤں گا، اس نے عزم سے سوچا۔ وہ عاشی کے لیے سب کچھ کر سکتا تھا، وہ اس کی زندگی کا محور تھی، اس سے ہٹ کر وہ فنا ہو سکتا تھا، جی نہیں سکتا تھا۔ عاشی اس کا جنون بن گئی تھی۔ چاچی مگر شادی؟ اروبا نے حیرت سے چاچی کو دیکھا۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے میں نے کچھ غلط کام کرنے کو کہہ دیا ہو۔ چاچی نے اسے گھورا۔ نہیں چاچی، میرا مطلب یہ نہ تھا، وہ گھگیا گئی۔ میرا مطلب ہے شادی کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ہولے سے میں نے منائی۔ اتنی ہمت تو ہرگز نہ تھی کہ چاچی کے حکم سے انکار کرتی۔ پہلے تو مجھے بھی ذرا اختلاف تھا، چاچی شروع ہوئی تو اروبا کو کچھ حوصلہ ہوا، مگر پھر اس کی امیدوں پر پانی پھر گیا جب چاچی نے جملہ مکمل کیا۔ وہ لوگ تو رخصتی بھی مانگ رہے ہیں اور میں یہ موقع گنوانا نہیں چاہتی۔ چاچی جیسے خود کلامی سی کر رہی تھی۔
رخصتی بھی ابھی عروبہ کام گئی، لو بھلا اس کے نخرے دیکھو، تجھے اور کیا چاہیے نگوڑی، اتنے امیر کبیر لڑکے کا رشتہ آیا ہے، تو کیا جانے کتنے پاپڑ بیل کر میں نے مسز بٹ کو قابو میں کیا ہے، ورنہ تجھ جیسی لاوارث یتیم لڑکی سے کون رشتہ جوڑتا۔ چاچی نے بے دردی سے کہا اور برا سا منہ بنا کر سبزی کی ٹرے اس کے آگے رکھ دی تاکہ وہ سبزی بنا دے۔ چاچی میں شادی نہیں کروں گی، عروبہ نے ڈرتے ڈرتے کہہ ہی دیا۔ چاچی کے تلووں سے لگی سر پر جا کر پوچھی، کیا بڑی زبان لگ گئی ہے تجھے، ابھی کھینچتی ہوں نا گدی سے۔ چاچی غضبناک ہو گئی، باتیں تو ایسے کر رہی ہے جیسے پہلے کبھی شادی ہوئی نہ ہو، نوابزادی کی، کمبخت، خدا نے اتنا حسن نہ دیا ہوتا تو میں دیکھتی گلی گلی ذلیل ہو رہی ہوتی اور کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ چاچی نے اس کے بال چوٹی سے پکڑ کر کھینچ لیے۔ اف، وہ سسکی بھر کر رہ گئی، کٹورا سی آنکھیں نمکین پانی سے بھر گئی، مگر وہ آواز نہ نکال پائی ورنہ چاچی اسے دھنک کر رکھ دیتی۔ دوں کس کر ایک ہاتھ منہ پر، چاچی ہنوز چلا رہی تھی، چاچی وہ تو صرف نکاح تھا، رخصتی تو آپ نے ہونے ہی نہ دی، جانے شادی کا خوف تھا یا دوبارہ اس عذاب میں پھنسنے کا ڈر جو چاچی کی مار کا خوف بھی اسے چپ نہ رکھ سکا۔ ہاں تو کیسے کر دیتی رخصتی، کمبخت ٹٹ پونجیے، اتنے امیر ہی کب تھے کہ تیرے حسن کی قیمت ادا کر سکتے، ایسے کنگلوں کو تو میں لڑکی نہیں دے سکتی تھی نا مفت میں۔ ارے یہ تو بے انتہا امیر لوگ ہیں، میں نے پوری جانچ پڑتال کر لیا، خوب قیمت وصول کروں گی تیری۔ چاچی کی غلاظت بھری باتوں نے عروبہ کو پانی پانی کر دیا۔ اپنا آپ اسے گندی نالی کے کیڑے سے بھی کمتر محسوس ہو رہا تھا۔ آخر کیا تھی اس کی حیثیت، جب چاہا پیسے لے کر نکاح کر دیا، جب چاہا رخصت کر دیا، جب چاہا طلاق دلوا دی۔ ایسے تو کوئی بازاری عورت بھی اپنی اولاد کے ساتھ نہیں کرتی، مگر میں کب ہوں ان کی اولاد۔ اس شکل کے پیچھے یتیم لڑکی کو کمائی کا ذریعہ بنا رکھا تھا۔ چاچی نے وہ حسن کی دولت سے مالا مال تھی، ایک دفعہ پڑنے والی نظر واپس لوٹنا ہی بھول جائے، ایسا حسن تھا اس کا، مکمل حسن۔ کاش میں اتنی بدصورت ہوتی کہ کوئی دوسری نگاہ نہ ڈالتا مجھ پر، یوں عزت تو نیلام نہ ہوتی، اتنی ذلت بھری زندگی سے تو موت بہتر تھی، کاش میں پیدا ہوتے ہی مر گئی ہوتی، کاش خودکشی حرام نہ ہوتی۔ چاچی بکتی جھکتی جا چکی تھی، وہ گھٹنوں میں سر دیے سوچے جا رہی تھی۔ عامر سے نکاح پر وہ کتنی خوش تھی، آئے دن شیدے کے دوستوں کے سامنے پریڈ تو بند ہو گئی تھی۔ چاچی کے پلان سے ناواقف جو تھی، حق مہر 1 لاکھ روپیہ دے کر وہ ششدر رہ گئی۔ نکاح کے بعد آئے دن چاچی ہیلے بہانوں سے ان لوگوں سے رقم بٹورتی رہی، اور جب ان لوگوں نے تنگ آ کر رخصتی پر زور دینا شروع کیا تو چاچی کو آگ لگی اور پھر باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ عروبہ کے کردار کو تار تار کر کے عامر تک پہنچایا گیا۔ وہ شریف لوگ تھے، ایک دن خاموشی سے اس کے ہاتھ پر طلاق نامہ رکھ کر چلے گئے۔ چاچی کو اس کا 1 لاکھ روپیہ مل گیا۔ عروبہ بری طرح بکھر گئی، لیکن منہ سے احتجاج کا ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی، مٹی کی مورت کی طرح بس خاموشی سے تماشا دیکھتی رہی۔ اب حیدر شاہ کو پھانس کر چاچی جانے کتنے ہی خوش رنگ سپنوں میں کھو گئی۔ صرف رخصتی پر اس کو شروع میں اختلاف ہوا تھا، مگر شیدے نے سمجھایا کہ یوں ان کو زیادہ موقع ملتا حیدر شاہ سے پیسے بٹورنے کا، سو وہ مان گئی تھی، لیکن عروبہ کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اس کو اس دفعہ تو تمام پلان کا علم تھا، اور اس دفعہ وہ کسی قیمت پر اتنے بھیانک پلان کا حصہ بننے کو تیار نہ تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ وہ کس طرح کسی کو دے سکتی تھی، لیکن چاچی کے آگے بچپن سے ہی اس کی بولتی بند ہو جاتی تھی۔ چاچی تو چلی گئی تھی اسے ایک بھنور میں ڈوبتا چھوڑ کر، جانے قسمت میں کیا لکھا تھا، وہ لوگ تو ہر معاملے میں سچے اور خلوص والے لگ رہے تھے۔ چاچی صاف بتا گئی تھی کہ یہ شادی ایک نوزائیدہ بچی کے لیے ہو رہی تھی، وہ ننھی سی جان کتنی محروم ہوگی، اس کا اندازہ عروبہ بخوبی لگا سکتی تھی۔ اس کا اپنا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا، لیکن شاید وہ بچی خوش قسمت تھی جو گھر میں دولت کی ریل پیل تھی، سب کی محبت کی وہ حقدار تھی، ایک وہ تھی جو اس کو لوٹنے کے لیے لائے جا رہی تھی، اور وہ معصوم جانتی بھی نہ تھی۔ عروبہ ہولے ہولے سسکتی رہی، وہ بک رہی تھی اور کوئی خریدار تھا۔ کیسی قسمت لائی تھی کہ عزت دار گھرانے میں پیدا ہو کر بھی رسوا ہو رہی تھی۔ چاچی کے ساتھ ساتھ اس شخص پر بھی غصہ آ گیا جو پیسے کے بل بوتے پر اس کی محبت خریدنا چاہتا تھا۔ جانور ہوتے ہیں مرد بھی، ہر روپ میں، کبھی شیدے کی شکل میں تو کبھی عامر کی شکل میں، اور اب یہ نئی ہستی اس کا مول لگانے آئی تھی۔ وہ اپنی بے بسی پر تڑپ اٹھی، خدایا یوں میری آزمائش نہ کر، میری عزت نفس کو بار بار مجروح ہونے سے بچا لے، چاچی میرے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی برباد کر دے گی، یا میرے مولا تو ہی مدد کر۔ وہ صدقے دل سے دعا کرتی رہ گئی۔ وہ حیدر شاہ کے نام سے جوڑ دی گئی۔ 5 لاکھ حق مہر کی رقم کے عوض اس کی عزت، اس کی خودداری اور حسن حیدر شاہ کے نام کر دیا گیا۔ اتنا حق مہر دیکھ کر وہ لرز گئی۔ 1 لاکھ حق مہر پر چاچی نے ایک ماہ بھی اس کا نکاح نہیں رہنے دیا تھا، تو 5 لاکھ حاصل کرنے کے لیے وہ کتنے دن لگائے گی؟ اس کے کردار کی دھجیاں اڑانے میں حیدر شاہ کے سامنے دیر نہیں لگائے گی، وہ سوچ کر ہی کانپ اٹھی۔ سرخ زرتار جھلمل کرتے بھاری جوڑے میں اس پر ٹوٹ کر روپ چڑھا تھا، لرزتی لمبی پلکوں تلے جھیل سی گہری ہرنی سی آنکھوں میں کاجل کے ساتھ ساتھ لالی کے ڈورے ان نینوں کے حسن کو اور دوبالا کر رہے تھے۔ میدے سی سفید رنگت پر پھیلی
چہرے کی لالی کیسے کھلے گلاب کی مانند اس کے چہرے کو حسین بنا رہی تھی، اور اپنے حسن سے بے نیاز وہ گداز لبوں کو دانتوں تلے دبا کر کانپنے سے روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ موتی کی لڑیوں کی طرح آنسو اس کے گالوں پر لڑک رہے تھے۔ دولہا والے آگے کسی شوق لڑکی کی آواز پر سب اٹھ کر باہر چل دیے۔ جس سج دھج کے ساتھ بارات آئی تھی، چاچی سمیت تمام لوگ حیران رہ گئے تھے۔ حیدر شاہ تمام وجاہتوں آن بان کے ساتھ کھڑا تھا۔ چاند سورج کی جوڑی نہ کہنا ظلم تھا۔ کمرے میں روبا کی ہچکیاں بن گئی تھی۔ ارے کیوں نحوست پھیلا رہی ہے، تیرے تو نصیب کھل گئے۔ چاچی کی بانچیں کھلی جا رہی تھی۔ ارے نگوڑی، ایسا چاند سا دولہا ملا ہے، تو اپنی قسمت پر رشک کرے گی، کروڑوں کا مالک ہے، بری تو دیکھ ذرا۔ چاچی کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ زیور اور کپڑے وغیرہ سے لے کر دنیا کی ہر شے تھی، چاچی نے جھٹ زیور پر قبضہ کر لیا۔ اروبا اب بھی سسک رہی تھی۔ چاچی کی حرکتوں سے اسے کراہیت آ رہی تھی، شاید اس کے تاثرات اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہے تھے، جو اچانک چاچی نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایک بات یاد رکھنا اروبا، خود بھی عیش کر اور ہمیں بھی کروا، اس کے علاوہ دوسرے کسی خیال کو دماغ و دل میں جگہ نہ دینا۔ یاد رکھ، یہ سب چند روزہ ہے، تو میرے رشید کی دلہن بنے گی، یہ تمام پیسہ بٹور کر تجھے واپس اسی گھر میں آنا ہے، خبردار جو اپنا دماغ خراب کیا، سمجھی؟ چاچی نے اس کا ہاتھ زور سے مروڑ دیا۔ اروبا کی کراہ نکل گئی۔ چاچی اسے دھمکا کر کمرے سے جا چکی تھی، اگرچہ اسے دھمکانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس میں اتنی جرأت کہاں تھی جو وہ چاچی کے حکم کی حکم عدولی کرتی۔ اس نے دھیرے سے اپنے ہاتھ کو ملا جس پر چاچی کی انگلیوں کے نشان ابھر آئے تھے۔ میدیسی رنگت پر یہ سرخ نشان بہت نمایاں ہو رہے تھے۔ اس نے رگڑ رگڑ کر آنسو پوچھ ڈالے اور اٹھ کر ہاتھ پر پاؤڈر ملنے لگی۔ رخصتی کے موقع پر اس کی آنکھیں خشک تھیں، وہ شاید تمام آنسو بہا چکی تھی۔ اب اس کے پاس سوائے خوف و خدشات کے کچھ اور نہ بچا تھا۔ یہاں کون سا پہلی بار شادی ہو رہی ہے، موئی روئے گی کیوں؟ طلاقن کے تو نصیب کھل گئے۔ محلے کی عورتیں کانوں میں سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ چاچی کے آگے کھل کر بولنے کی ہمت تو کسی میں بھی نہ تھی۔ اروبا تیز تیز چلتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ حیدر شاہ نے حیرت سے نئی نویلی دلہن کو دیکھا، پھر شانے اچکا کر بے دلی سے خود بھی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ بہن کی کمی اور ماں پری کی بے وفائی اس کے دل سے ہر ارمان خوشی نکال چکی تھی۔ یہ شادی صرف حالات کے پیش نظر ہوئی تھی۔ عاشی ملازم کے پاس گھر پر تھی، بابا ابھی سے ان کے درمیان لانا نہ چاہتے تھے۔ آج کتنے عرصے بعد شاہ نے ان کے چہرے پر خوشی و اطمینان کے رنگ دیکھے تھے۔ چلو کوئی تو آسودہ ہوا میرے اسی فعل سے، شاہ نے سوچا۔ اپنے بابا اور عاشی کی خوشی کے لیے تو اس کی جان بھی حاضر تھی۔ اب اس شادی کو کامیاب بنانا شاہ کی ذمہ داری تھی، اس لیے اس نے پہلے ہی عاشی کے وجود سے لوگوں کو متعارف کروا دیا۔ ان کے گھر سے اپنے اجلا روسی تک کا سفر اس نے انہی خیالات میں گھرے پورا کیا۔ کمرے کے باہر قدم آپ ہی آپ رک گئے۔ کس طرح سامنا کروں گا اس لڑکی کا؟ عاشی کے وجود سے تو تعارف کروا دیا، لیکن اپنے دل کے حالات سے کس طرح باخبر کروں گا؟ وہ پوری دیانتداری سے اس رشتے کی حدود میں داخل ہونا چاہتا تھا۔ اندر قدم رکھنے سے وہ بے حد جھجک رہا تھا۔ ارے شاہ بھائی، ڈر کیوں رہے ہیں؟ جائیں جائیں، دلہن انتظار کر رہی ہوگی۔ دیگ لے کر کھڑی لڑکی نے شوق جملوں کے ساتھ اسے اندر دھکیل دیا۔ دروازے کی آواز پر اروبا کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ آرام سے بیٹھ جائیں۔ بھاری مردانہ آواز پر وہ کچھ اور بھی اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ اتنے بھاری جوڑے اور زیورات سے وہ پہلے ہی دھوری ہوئی تھی، اس کی آمد پر اور سمٹ گئے۔ دل دھڑک دھڑک اٹھا، جیسے سینے سے باہر نکل کر آ رہا تھا، شاید وہ بھی اس کی دھڑکن سن رہا ہو۔ اروبا بری طرح گھبرا گئی۔ کمرے میں گمبھیر خاموشی چھائی تھی۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جانے اب کیا ہوگا؟ چاچی نے دھمکیاں تو دے دیں، لیکن اتنا نہیں بتایا کہ ان سب کا دل اور اعتماد جیتنا ہے یا اس شخص کو تسخیر کرنا ہے۔ اس کا ذہن معاف سا ہو رہا تھا۔ حیدر شاہ نے بے بسی سے لڑکی کی جانب دیکھا۔ نظروں کے سامنے ماہ پری کا سراپا گھوم گیا۔ اس نے سر جھٹک کر توجہ لڑکی کی طرف کر دی۔ اب اس کی ذات پر صرف اس لڑکی کا حق تھا۔ وہ گھونگھٹ کی اوٹ سے ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ جانے کتنے سہانے سپنے، کتنے ارمان دل میں لے کر آئی ہوگی، مگر اس دل کا کیا کرتا جو بے حد بوجھل ہو رہا تھا۔ اپنا دھیان اس کی طرف کرنے کے لیے اس نے اروبا کے پاس بیٹھ کر اس کا گھونگھٹ الٹ دیا اور ایک اچٹتی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی، اور پھر جیسے نگاہ واپس آنا ہی بھول گئی، وہ ششدر سا رہ گیا۔ اتنا مکمل حسن، وہ بے خود سا اسے تکتا چلا گیا۔ اس کی تعریف میں ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکال پایا تھا۔ اتنا جادو تھا اس کے حسن میں کہ وہ کچھ بول ہی نہ پایا۔ خوابناک ماحول میں مکمل خاموشی تھی۔ سانسوں کے زیر و بم کے علاوہ اس کی کوئی آواز نہ تھی۔ کسی جملے کی منتظر اروبا اس خاموشی سے پریشان ہو اٹھی۔ اس نے دھیرے دھیرے پلکوں کی چلمر اٹھا کر کٹورا سے نینوں سے شاہ کو دیکھا، اور شاہ کو یوں محسوس ہوا جیسے ان نینوں کی گہرائیوں میں ڈوبتا جا رہا ہو۔ اپنی طرف دیکھتا شخص اپنی ذات میں خود وجاہت کا بھرپور شاہکار تھا۔
اس کی گہری نظروں نے عروبہ کو نگاہیں جھکانے پر مجبور کر دیا۔ نظروں کی حدت سے اس کا چہرہ سرخ کر دیا۔ اس نے پلکوں کی باڑ آنکھوں پر گرا لی۔ سر مزید گھٹنے میں گھس گیا تھا۔ نگاہوں کی ڈور ٹوٹی تو شابی اپنی محویت سے چونک گیا۔ ایک طلسم سا ٹوٹ گیا تھا، جیسے اس نے سر جھٹک کر اپنا دماغ صاف کرنے کی کوشش کی۔ سب کچھ اس کی سوچ سے ہٹ کر ہو رہا تھا۔ اس نے تو عروبہ کو بنا دیکھے ہی قبول کیا تھا۔ خدا نے اس کی نیک نیتی کا اتنا بڑا انعام دیا تھا۔ یہ اس کی بیوی تھی۔ اسے فخر سا محسوس ہوا۔ ماں پری کے الفاظ سے مجروح ہوئی انا اور مقدر ہوئے ذہن کو عروبہ کے معصوم حسن نے جیسے نئی جلا بخشی تھی۔ وہ مسرور سا ہو اٹھا۔ شاہ نے بے تابی سے اس کے سراپے کا جائزہ لیا۔ وہ ہنوز سر جھکائے سمٹی سی بیٹھی تھی۔ شاہ ہولے سے مسکرا دیا۔ کیا میں اتنا خوفناک ہوں جو آپ لمحہ بھر کو بھی مجھے دیکھ نہ پائیں اور نظریں چرا لیں؟ وہ شرارت سے بولا۔ پہلے کا اجتناب مکمل طور پر غائب تھا۔ رات کی تنہائی، خوبصورت خوابناک ماحول، دلربا حسن اور مضبوط رشتے کا احساس شاہ جیسے مضبوط انسان کو بھی پگلا گیا تھا۔ وہ شوق ہو گیا۔ عروبہ نے اس کے شوق لہجے کو محسوس نہ کیا۔ وہ تو اس کے جملے سے گھبرا سی گئی۔ جلدی سے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ مبادا وہ غصے میں نہ آ جائے۔ حکم عدولی کرنا تو اس نے سیکھا ہی نہ تھا۔ بچپن سے اب تک شیدے اور چاچی کی مار اور جھڑکیوں نے اس کی تمام خود اعتمادی ختم کر دی تھی۔ اس کی شخصیت مسخ ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ تو بس ایک کاٹ کی پتلی تھی جو اشاروں پر ناچنا جانتی تھی۔ غصے کی ایک نظر اس کو خوفزدہ کرنے کو کافی تھی۔ آج کی رات تو اس کے لیے بالکل انوکھی تھی۔ زندگی میں پہلی بار وہ کسی غیر مرد کے ساتھ تنہا تھی۔ اس سے تو کبھی عامر سے بات بھی نہ کی تھی، اور آج اس شخص کے ساتھ اور تنہائی اس کو پسینہ آ گیا۔ یہ غیر کب ہے؟ یہی تو ساری دنیا میں میرا ایک محرم ہے، اس نے دل کو سمجھایا۔ لیکن اگر اس کو غصہ آ گیا تو اس نے دل نے دہائی دی۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے شاہ کو دیکھا۔ ارے میں کوئی بھوت ہوں جو اس طرح دیکھ رہی ہوں؟ اس کی نگاہوں میں خوف کا عنصر دیکھ کر شاہ کو حیرت ہوئی۔ ایسا کیا کہہ دیا تھا اس نے جو وہ اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی؟ وہ اب بھی خاموش تھی۔ عروبہ، یہ ہماری پہلی ملاقات ہے۔ جانتا ہوں کہ ایک دوسرے کو سمجھنے اور جاننے کے لیے کچھ وقت تو درکار ہوگا۔ جن حالات میں ہماری شادی ہوئی ہے وہ آپ کے علم میں ہے، اور آپ کا گھبرانا جائز ہے، لیکن میری مجبوری سے بھی آپ واقف ہیں۔ اگرچہ ہماری شادی ارینج ہے، مگر باخدا آپ کے معصوم حسن کے آگے میرے دل نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ وہ جذبات سے بوجھل آواز میں اسے خراج پیش کر رہا تھا، اور وہ عروبہ بے یقینی کے عالم میں ایک ٹک اسے دیکھتی چلی گئی۔ شاہ نے دھیرے سے اس کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ جانے کتنے ماہ و سال اس نے ان لمحوں کا انتظار کیا تھا۔ کتنا ارمان تھا کہ کوئی اس کا اپنا ہوگا، صرف اس کا، جو صرف اسے چاہے گا، اسے ہی سراہے گا، اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لے کر تمام کائنات کا تحفظ دے گا۔ انتظار کا ایک طویل سفر طے کر کے آج قسمت خود اسے اس مقام پر لے آئی تھی۔ اس کا دل کب سے ان جملوں کی آہٹ سننے کو بے قرار تھا۔ اس کا انگ انگ گویا سماعت کا آلہ بن گیا تھا۔ شاہ کی گرم سانسیں ہاتھوں پر محسوس کر کے وہ بری طرح گھبرا گئی۔ حیا کی لالی نے اس کے چہرے کو بیر بہوٹی سا بنا دیا۔ اس نے کسمسا کر ہاتھ چھڑانا چاہا۔ یہ تو تمام عمر کے لیے تھاما ہے، تمام جملہ حقوق محفوظ کے ساتھ، اتنی آسانی سے نہ چھوٹے گا۔ اس نے عروبہ کے ہاتھ پر گرفت اور مضبوط کر لی۔ اس کا نازک سا ہاتھ شاہ کے ہاتھوں میں کانپ رہا تھا۔ معدے سے ہاتھ پر لالی ابھری ہوئی تھی۔ ارے کیا یہ مجھ سے ہو گیا؟ اس نے گھبرا کر گرفت ہلکی کر دی۔ عروبہ نے جلدی سے چاچی کے ڈالے نشان پر ہاتھ رکھ کر اسے چھپانا چاہا تو ہاتھ شاہ کے ہاتھ پر پڑ گیا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جلدی سے اپنا آزاد ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ شاہ ہنس کر اس کے اور قریب ہو گیا۔ آپ کو تو ہاتھ بھی سوچ سمجھ کر لگانا پڑے گا۔ بوجھل آواز پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ دھڑکن دگنی رفتار پر ہو گئی۔ چھوڑیے نا، وہ ذرا سا پرے کھسک گئی۔ کتنی معصوم تھی وہ! شاہ کو ٹوٹ کر اس پر پیار آ گیا۔ دل عجیب فرمائش کر رہا تھا۔ ایسا تو اس سے پہلے اس نے کسی کے لیے بھی نہ محسوس کیا۔ ماں پری کی آزادانہ محبت میں ہاتھ پکڑنا تو معمولی فعل تھا۔ آج عروبہ کے سمیٹے وجود نے اسے نئی خوشی سے ہمکنار کیا تھا۔ وہ اپنی خوش قسمتی پر جھوم اٹھا۔ اس کا چھوٹا سا جملہ شاہ کے جذبات کو دہکا گیا۔ شاید یہ رشتہ ہی ایسا تھا، یا پھر اس فسوس خیز رات کا حسن تھا جو شاہ کی بے قراریاں بڑھ رہی تھیں۔ اس نے خود پر قابو پایا، کہیں وہ گھبرا ہی نہ جائے۔ آپ بولتی بہت خوبصورت ہے، کچھ اور کہیں نا۔ وہ اپنے جذبات کا جواب چاہ رہا تھا۔ وہ اس پر جھک گیا۔ عروبہ مزید سمٹ گئی، اگرچہ کہ مزید سمٹنے کی گنجائش نہیں تھی۔ شاہ کا قرب عروبہ کو شرمیلی سی گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ کچھ تو بولو عروبہ! جذبات سے بوجھل سرگوشی عروبہ پر میٹھی رس کی پھوار کی طرح برسی۔ کیا کہوں؟ وہ اس کے اسرار پر ہولے سے بولی۔ شاہ خوش دلی سے مسکرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ واقعی تم ابھی بولو گی بھی نہیں، رسمیں پوری جو نہیں ہوئیں۔ اس کے جملے پر عروبہ نہ سمجھنے کے انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ منہ دکھائی نہیں چاہیے کیا؟ وہ شوخی سے ہنسا۔ اگرچہ عروبہ نے ایسی کوئی بات نہیں سوچی تھی، پھر بھی وہ اس کے مذاق پر مسکرا دی۔ نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھیں۔ ہاں کہا گیا۔ ہاں یہ لو، ایک کاغذ کا ٹکڑا اس نے عروبہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔
انگوٹھی ہار سیٹ وغیرہ تو سنے تھے منہ دکھائی میں، مگر کاغذ کا ٹکڑا؟ اس نے حیرت سے کاغذ کھولا، 1 لاکھ کا چیک اس کے ہاتھ میں تھا۔ 1 لاکھ؟ وہ سن سی رہ گئی۔ ہمارے گھر میں کوئی عورت تو ہے نہیں جو مجھے گائیڈ کرتی، سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا کہ مجھے کچھ سجھائی ہی نہ دے رہا تھا۔ وہ تو بھلا ہو تمہاری چاچی کا، ان کا ہی مشورہ تھا کہ میں تم کو 1 لاکھ کی رقم دے دوں، تم اپنی پسند سے کچھ لے لینا۔ ابھی تو میں تمہاری پسند سے ناواقف ہوں، لیکن انشاءاللہ آئندہ ہر چیز تمہاری پسند کی ہوگی۔ وہ پیار سے کہہ رہا تھا، وہ سمجھوتا کر چکا تھا اپنے حالات سے، اور کیوں نہ کرتا، اللہ نے اتنا خوبصورت سمجھوتا اس کی جھولی میں ڈال دیا تھا۔ ماں پری نے اسے دیا ہی کیا تھا سوائے ذلت، حقارت اور اس کے آئیڈیل کو مسمار کرنے کے۔ وہ لہجے میں تمام پیار جو اس کے دل میں بند تھا سمو کر اس سے باتیں کیے جا رہا تھا۔ وہ ہنوز شوق کے عالم میں تھی۔ شاہ کیا بول رہا تھا اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں تو دھماکے ہو رہے تھے، جانے کتنے کڑے لمحوں کا زہر اتر رہا تھا۔ لمحہ بہ لمحہ اس کے دل میں ذات کی توڑ پھوڑ، خوابوں کا یوں مسمار ہونا موت سے کتنا زیادہ اذیتناک ہوتا ہے، آج وہ جان گئی تھی۔ پہلی بار اس نے شدت سے ایک ہی بار مرنے کی دعا کی۔ یوں پل پل مر کر جینا کتنا دشوار تھا۔ ان چند لمحوں کے سیراب نے تو اسے تمام عمر کے لیے پیاسا کر دیا تھا۔ شاہ نے اسے خریدی ہوئی شے جانا تھا۔ عاشق کے لیے ایک ماں خرید کر لائے تھے وہ لوگ اس گھر میں، اور چاچی نے اسے بلینک چیک کی طرح پہلی رات ہی کیش کرانا شروع کر دیا۔ وہ بیوی نہیں، ایک خریدی ہوئی شے تھی، وہ بکی ہوئی تھی۔ بکی ہوئی لفظوں کی باز گشت اس کے ذہن کو معاف کر رہی تھی۔ ہاتھ میں تھامے ہوئے چیک کو اس نے پتھرائی نظروں سے دیکھا۔ چہرہ خطرناک حد تک سفید پڑ چکا تھا۔ چند لمحوں پہلے والا خوابناک ماحول یکسر ختم ہو چکا تھا۔ نہیں نہیں نہیں، میں بکی ہوئی نہیں، وہ ہذیانی انداز میں بولی۔ چیک اس نے یوں اپنے آپ سے دور پھینکا جیسے اسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ شاہ کے لیے اس کا یہ رد عمل بڑا غیر متوقع تھا۔ روبا کی پھیلی آنکھوں میں دیوانہ پن تھا۔ اپنے تحفے کی پذیرائی اس انداز میں اس سے پہلے اس نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ ماں پری کا اپنا آپ ہر تحفے کے بعد اس پر لٹانا اسے اب بھی یاد تھا۔ روبا کی حالت اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ کیسی بہکی باتیں کر رہی تھی، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے روبا کو کندھے سے تھام لیا۔ کیا ہوا؟ کیا تحفہ پسند نہیں آیا؟ وہ اس پر جھک گیا۔ مت چھوؤ مجھے، وہ تڑپ کر پیچھے ہٹی۔ خدا را مجھے یوں پامال نہ کرو، وہ سسک اٹھی۔ یہ کیا بیوقوفی ہے روبا؟ شاہ نے اسے جھنجھوڑنا چاہا تو وہ بے جان ہو کر اس کی باہوں میں جھول گئی۔ بے ہوش اور بے گانگی کی لہروں میں ڈوبتی ابھرتی اروبا کے لیے سبھی افراد پریشان ہو گئے تھے۔ کوئی بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا اس کی بے ہوشی کو۔ شاہ کو ایک جامد سی چپ لگ گئی اس عجیب سی صورتحال سے۔ سبھی پریشان تھے۔ صبح ہوتے ہی چاچی کو بلا لیا گیا تھا۔ بچی ہے نا، گھبرا گئی ہوگی، بہت بھولی ہے ہماری روبا، بالکل فکر نہ کریں بھائی، سب ٹھیک ہو جائے گی۔ چاچی نے نہایت چاپلوسی سے سب کو سمجھایا۔ تمام گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ شاہ بری طرح گھبرا گیا۔ آشی الگ بے توجہی کی وجہ سے رو رہی تھی۔ رات کو ڈاکٹر نے پرسکون رہنے کی دوا دے دی تھی، اب وہ بے چین سی نیند میں تھی۔ بابا اس کے سرہانے تھے۔ میں دودھ گرم کر کے لاتی ہوں۔ چاچی کمرے سے نکل گئی۔ ماتھے پر نرم ہاتھوں کا لمس محسوس کر کے اروبا نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی۔ کیسی ہو بیٹا؟ نامانوس آواز پر اس نے سر گھما کر بیٹھے بزرگ کو دیکھا تو جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی۔ اسے بری طرح چکر آ گیا۔ نانا بیٹا لیٹی رہو۔ بابا نے اسے ہوش میں دیکھ کر شکر کا سانس لیا۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ اگر چاچی کو رات کی حرکت کا پتہ چل گیا وہ تو جان سے مار دے گی۔ اچانک چاچی کا چہرہ اس کے تخیل میں ابھرا تو اس کی جان نکل گئی۔ جانے وہ چیک کدھر گیا؟ کتنی بے وقوفی ہو گئی رات کو، مگر کیسے کر دیتی وہ اپنا آپ اس کے حوالے؟ وہ بٹ کر رہ گئی۔ آپ کی چاچی بھی آئی ہوئی ہیں، میں بلا کر لاتا ہوں انہیں۔ بابا اس کے سر پر محبت بھرا ہاتھ پھیر کر اٹھ گئے اور وہ ان کو چاہتے ہوئے بھی نہ روک پائی۔ ہائے کیسی ہے تو اب میری بچی؟ چاچی نے آتے ہی جھٹ اسے چوم لیا۔ ٹھیک ہوں اب چاچی۔ وہ چاچی کے عتاب کے لیے تیار تھی۔ کمرے میں اب کوئی نہ تھا۔ کمبخت، یہ کیا کرنے چلی تھی تو؟ کیے کرائے پر پانی پھیرے گی کیا؟ یہ نخرے نہیں چلیں گے؟ اپنے حسن میں نہیں پھنسائے گی تو کیا خاک دے گا تجھے وہ؟ چاچی نے آہستہ آواز میں چڑھائی شروع کر دی۔ وہ چاچی اصل میں کل تمام دن کچھ کھایا نہیں تھا، جانے کیسے اسے بروقت بہانہ سوچ گیا۔ چاچی نم پڑ گئی۔ اچھا چل اٹھ جا، شاباش، اب کام ہوشیاری سے کرنا، لڑکا تو تیرے حسن پر ہی لٹو ہو جائے گا۔ بس تو بچی کو بھی اپنے ساتھ ہلا لے کہ تیرے بن اسے ایک پل چین نہ پڑے۔ پھر دیکھ چاچی، تیری چاچی کیسے وارے نیارے کراتی ہے۔ چاچی یوں کہہ رہی تھی جیسے روبا اس اسکیم میں برابر کی شریک ہو۔ وہ تو میں ہوں، چاہے اپنی مرضی سے یا مرضی کے بغیر، لوٹنے کا ذریعہ تو میں ہی ہوں نا۔ روبا نے دھوپ سے سوچا۔ چل اب اٹھ، ولیمے کی تیاری شروع کر۔ چاچی اٹھ گئے ہوں۔ کیسا ولیمہ؟ جانے اب رات کے بعد وہ کیسے شاہ کے قریب جائے گی۔ روبا کی آنکھوں کے سامنے رات کا منظر گھوم گیا۔ وہ بھی اٹھ بیٹھی۔ اے ہاں، وہ 1 لاکھ کا چیک جو رات ہی ہتھیایا ہے وہ تو دے ادھر۔ چاچی جاتے جاتے کچھ سوچ کر پلٹی ہے۔ روبا کی جان نکل گئی۔ چاچی اب کیا کرے؟ چاچی کون سا چیک؟ میں تو کمرے میں جاتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ چیک کا مجھے علم نہیں۔ کتنی روانی سے وہ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہی تھی۔ کیا کرتی، مجبوری تھی، ورنہ چاچی کی مار لازمی تھی۔ منحوس کہیں کی، ہر کام غلط کرتی۔ آئندہ اگر ایسے چونچ لے دکھائے تو یاد رکھ، تیرے لیے بہت برا ہوگا۔
चाचू से धमकी देती कमरे से निकल गई तो उसने सुकून का सांस लिया। आगे का लाया अमल कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रात शाह की आंखों में उभरती हैरत उसे अब नज़र आ रही थी। वो तो पुरखुलूस सा शख्स था, वरना उस बेचारे ने तो चाची के हुक्म की तामील की थी। पर अरूबा भी क्या करती? अगर उस रकम के एवज़ वो अपना आप शाह के हवाले कर देती तो बिकी हुई शय बन जाती। अब तो सिर्फ लुटेरी ही कहलाएगी। तवाइफ तो नहीं, कितना मन मचल रहा था शाह की मेहरबान बाहों के घेरे में अपने आप को महफूज कर लेने को, मगर ये किस्मत में ना था। जितना वो शाह से इज्तनाब बरतेगी उतना ही शाह बाद में कम हर्ट होगा। वो घुटनों में सर दिए सोचे चली गई। कैसा महसूस कर रही हैं अब आप? शाह की हमदर्दी भरी आवाज़ पर उसने चौंक कर सर उठाया। वो तुमसे दोबारा आप पर आ गया था, एक तरह से अच्छा ही था। बेगानगी रहेगी तो बेवफाई सहने की तकलीफ़ भी कम होगी। ठीक हूँ अब तो। वो दोबारा सर झुकाकर बोली। अच्छा, आराम से लेट जाए, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आशी की रोने की आवाज़ सुनकर वो कमरे से निकलने लगा। बच्ची शायद रो रही है। रूबा की आवाज़ पर उसके कदम थम गए। उसका नाम आशी है, आप आराम करें, फिर रात के फंक्शन के हंगामे शुरू हो जाएंगे। आशी को मैं जाकर देखने ही लगा हूँ। वो उसे धीरे से कंधों से थाम कर बेड पर लिटा गया। अरूबा ने थक कर आंखें मूंद लीं। ये पल पल के जज्बाती उतार चढ़ाव उसके असाब को थका गए थे। किस मुश्किल में फंस गई थी वो। सोचों के भंवर डूबती उभरती नींद की वादी में खो गई। कुछ अजीब सी डगर पर ज़िंदगी चल निकली थी। ये शादी के शुरू के अयाम भी शायद दुनिया से सबसे बढ़कर हट कर थे। पूरे घर में बुलाई बुलाई सी फिरती मेहमान कब के जा चुके थे। वो और आशा आज पहली रात के वो और शाह आज भी पहली रात की खड़ी दीवार के आर पार थे। ना शाह ने दोबारा कदम उसकी जानिब बढ़ाया, ना ही वो खुद हिम्मत कर पाई। चाची इन 15-20 दिनों में कई दफ़ा उससे पैसे मांग चुकी थी, मगर रूबा के हाथ में अभी कुछ भी ना था। चाची उसे सख्त सुनाकर गई थी। आशी के मुसलसल रोने से रूबा की आंख खुल गई। आवाज़ करीब से आ रही थी। उसने आंखें खुलकर कमरे में नज़र दौड़ाई। शाह उसे कंधे से लगाई मुसलसल चुप कराने की कोशिश कर रहा था, मगर वो रोई चली जा रही थी। आशी अब भी आया के पास होती थी, कभी बाबा और कभी खुद शाह उसका ख्याल रखते थे। रूबा को किसी ने तकलीफ़ ना दी। शाह ने हनीमून के लिए ली हुई छुट्टी भी कैंसिल कर दी। आज तक आशी उसके पास नहीं आई थी। आज पहली बार वो उसे कमरे में लाया था। शायद इसके पहले दिन के रवैये ने उसको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। ये रूबा की सोच थी, जबकि शाह ने ऐसा कुछ ना सोचा था। वो जानता था कि रूबा को यही बताया गया था कि ये शादी महज बच्ची की परवरिश की खातिर की गई है। ज़ाहिर है इन हालात में उसे कुछ वक्त तो दरकार होना ही था उसकी तरफ बढ़ने के लिए। अरूबा एक मुतवस्सित तबके की लड़की थी। पैसे की कमी ने उसे इस रिश्ते को अपनाने पर मजबूर किया होगा। शाह उसे मज़ीद अजियत नहीं देना चाहता था। उसकी ख्वाहिश थी कि अरूबा उसे बाबा, आशी और उसके घर को तन मन से कबूल करके ही ज़िंदगी में कदम रखे। उसकी भी आंख आशी के मुसलसल रोने से ही खुली थी। आया तो शायद घोड़े बेचकर सोई थी। शाह उसे अपने सीने से लगाए अपने कमरे में ले आया था कि कहीं बाबा की नींद में खलल ना पड़े, मगर जाने क्यों अब वो चुप ही ना हो रही थी। वो मुसलसल उसे बहलाए जा रहा था। कितना परेशान लग रहा था वो। अरूबा खुली आंखों से ये सब देख रही थी। लाइए मुझे दें, शायद मेरे पास चुप हो जाए। अरूबा से रहा ना गया तो मध्यम आवाज़ में उसने शाह को पुकारा। वो चौंक सा गया। आप क्यों जाग गई? जाने कैसे आंख खुल गई। वो मैंने खेज़ नज़रों से रोती हुई आशी को देखकर बोली। शाह बात समझकर शर्मिंदा हो गया। हालांकि रूबा मजाक कर रही थी। सॉरी, मुझे एहसास करना चाहिए था। उसकी माज़रत पर रूबा हैरान रह गई। उसने आज तक मर्द का ये रूप ना देखा था। मैं इसे बाहर ले जाता हूँ। वो कमरे से निकलने लगा। आशी बुरी तरह रो रही थी। सुनिए, अरूबा ने उसका बाजू थामकर उसे रोका। शाह ने उसका हाथ अपने बाजू पर महसूस करके सवालिया अंदाज में उसे देखा। अरूबा ने धीरे से हाथ नीचे गिरा लिया। मुझे दें, बाबा डिस्टर्ब होंगे, शायद ये मुझसे चुप हो जाए। वो अब तक रोती हुई आशी को हिला रहा था। भरोसा तो करके देखें, अरूबा ने इसरार किया। हमने तो किया है, कुछ आप भी करके देखें। शाह ने गहरी बात करते हुए आशी उसकी बाहों में दे दी और ख़ुद कमरे से निकल गया। नया लम्स महसूस करके आशी कुछ देर यूं ही ज़ोर ज़ोर से रोती रही, मगर रूबा उसे सीने से लगाया आहिस्ता आहिस्ता मीठी आवाज़ में उससे बातें करती रही और टहलती रही। कुछ ही देर में वो उसकी आगोश में सो चुकी थी। इतना छोटा बच्चा उठाने का उसे भी तजर्बा ना था और यूं भी टहल टहल कर उसके पैर शल हो गए थे। सो आशी को पहलू में लटाकर वो खुद भी साथ लेटकर शाह के निकलते समय कहे हुए जुमलों पर गौर करते करते सो गई। कुछ ऐसी ही हालत में दोनों को साथ साथ सोता पाया था। शाह ने जब वो सुबह कमरे में आया था ऑफिस के लिए तैयार होने के वास्ते। कब तक छुड़ाओगे दामन? वो होले से अरूबा के बाल माथे से हटाकर सरगोशी में बोला। फिर आशी पर झुककर उसे बोसा दिया और तैयार होने चल दिया। अरूबा उसका लम्स महसूस करके कसमसाकर फिर सो गई।
میں پوچھتی ہوں کب تک چلے گا یہ چکر، ایسے ہی تو اپنا آپ فری میں اس پر لٹاتی رہے گی کہ کچھ پیسہ ویسا بھی وصول کرے گی؟ اب تک تو نواب زادے نے ایک دھیلا نہیں دیا، مجھے پیسے کی سخت ضرورت ہے۔ چاچی غضبناک لہجے میں بولی۔ باہر بابا جان کے سامنے کیسی میٹھی زبان بول رہی تھی، اور وہی زبان اب کیسے زہر اگل رہی تھی۔ اروبا چاچی کے اس انداز کو اچھی طرح پہچانتی تھی، ذرا بھی چوں چرا کرتی تو 4 چوٹ کی مار پڑ جاتی، سو خاموش بیٹھی رہی۔ کیوں ری گھنی، اتنے دن ہو گئے مار کھائے ہوئے نا، شاید اس لیے۔ چاچی اس کی طرف جارحانہ انداز میں بڑھی۔ نہیں نہیں چاچی، ایسی کوئی بات نہیں۔ اروبا کام کر پیچھے ہٹی۔ شاہ نے تو مجھ سے زیادہ بات ہی نہیں کی کبھی، البتہ عاشی مجھ سے کافی مانوس ہو گئی۔ اروبا نے وضاحت دینے کی کوشش کی۔ ارے اتنی حسین شے ایسے ہی تو حوالے نہیں کر دی، لاکھوں نہ نکلوائے تو عارفہ نام نہیں؟ کمینی تو بھی زیادہ معصوم نہ بن اس کے سامنے، کس لیے بھیجا تھا؟ چاکری کرنے تو نہیں، پھانس اسے اپنے حسن کے جال میں۔ ارے ہاں، 1 ماہ ہونے کو آیا اور پیسہ ندارت، فوراً کام شروع کر ورنہ ایسا سبق دوں گی کہ یاد کرے گی۔ چاچی نے اسے گھورا۔ کچھ وقت دو، میں سب کر لوں گی، وہ منمنائی۔ جلدی مجھے رقم کا بندوبست کر کے دے، اور ہاں، عشق وشق کے چکر میں ہرگز نہ پڑنا، تیرا وقت یہاں کم ہے، کسی خیال میں نہ رہنا، ورنہ تو مجھے اچھی طرح جانتی ہے۔ چاچی اسے اچھی طرح دھمکا کر نکل گئی۔ وہ بستر پر ڈھہ سی گئی، آنسو بکھرے ہوئے موتیوں کی لڑیوں کی طرح اس کے گالوں پر لڑک رہے تھے۔ کتنی مجبور و بے بس تھی وہ، کس پر بھی تو اختیار نہ تھا اس کا۔ اروبا بیٹی باہر سے بابا جان کی آواز پر وہ فوراً اٹھ بیٹھی، جلدی سے ہاتھ کی پشت سے آنسو رگڑ ڈالے، کہیں بابا کمرے میں ہی نہ آ جائیں۔ آ رہی ہوں بابا جان۔ وہ جلدی سے لاؤنج میں آ گئی۔ بیٹا، یہ عاشی موڈ آف کر رہی ہے، شاید بھوک لگی ہے۔ بابا اس کو اچھال رہے تھے، اروبا کو دیکھ کر وہ ہمک کر اس کی گود میں چڑھ گئی۔ اروبا کھلکھلا کر ہنس دی۔ دیکھو ذرا، چند ماہ کی اور اتنی بے وفا، ہم سے زیادہ مامی سے پیار ہو گیا ہے، شریر کہیں کی۔ اس کی ماں ہوتی تو وہ بھی اپنی بھابھی کی دیوانی ہوتی۔ بابا آہ بھر کر رہ گئے۔ بابا، وہ مصنوعی ناراض ہوئی۔ آپ کیا مجھ سے ناراض ہیں جو اس کی ماما یاد آ گئی؟ الحمدللہ، تم تو بڑی ہی پیاری بچی ہو، ضرور ہمارا کوئی عمل خدا کو پسند آ گیا ہوگا جو انعام میں تم ہمیں مل گئی۔ تم جیسی پرخلوص اور محبت کرنے والی اور کون ہوگی؟ یہ تو ہماری قسمت اچھی تھی، ورنہ۔ ان کی نظروں میں ماہ پری کا چہرہ گھوم گیا۔ میں تو بس یوں ہی، بابا اس کا سر تھپک کر بولے تو اروبا دکھی سا مسکرا دی۔ جانے آپ کی قسمت اچھی ہے یا بری، یہ آپ کیا جانے۔ وہ اٹھ کر عاشی کا فیڈر بنانے چل دی۔ چاچی کا مطالبہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، اسے اپنے اور شاہ کے درمیان کھڑی دیوار اب شاید خود گرانا پڑے گی۔ کتنا گھمنڈ تھا کہ وہ بازاری عورت نہیں بنے گی، مگر اب تو شاید یہ بھی کرنا پڑے۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ تو رقم کا تھا۔ چاچی نے کل تک کی مہلت دی تھی، کیسے مانگتی اتنے پیسے؟ 10-20 ہزار نہیں، 2 لاکھ مانگے تھے۔ چاچی نے منہ دکھائی کا چیک اور گھر کے خرچے کی رقم ملا کر، جو کہ شاہ نے اس کے ہاتھ پر لا کر رکھ دیے تھے، اس کے پاس تقریباً 1.5 لاکھ تھے، مگر مزید 50 ہزار کیسے مانگتی؟ کیا وہ سوچے گا نہیں کہ اتنی رقم مجھے کیا کرنی ہے؟ اور واقعی روبا نے تو اپنی پوری زندگی میں اتنے پیسے نہیں دیکھے تھے، لیکن اب یہ مطالبہ کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ اگر وہ انکار کرتی تو ہو سکتا ہے چاچی اس کا ماضی اور کردار تار تار کر کے شاہ کے سامنے رکھ دیتی، یا پھر اسے مار مار کر ادھموا کر دیتی۔ شاہ کے لیے وہ مار تو سہ سکتی تھی، لیکن اپنے دامن پر لگے داغ اسے شاہ کے آگے رسوا کروا دیں، یہ اسے گوارا نہ تھا، بھلے اس کے لیے اسے اپنی انا، عزت نفس اور اپنا آپ بھی کیوں نہ بیچنا پڑ جائے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ سنیے، اپنے پرگندہ خیالات سے نکل کر اس نے شاہ کو آواز دی، جو بیڈ پہ لیٹا کتاب پڑھ رہا تھا۔ وہ خود صوفے پر پاؤں سمیٹے بیٹھی تھی، رسالہ تو اس کے بھی ہاتھ میں تھا۔ یہ ان کے روز رات کی روٹین تھی۔ وہ کتنا پڑھتی تھی یہ صرف وہی جانتی تھی۔ اس کی آہستہ آواز شاید شاہ نے سنی نہ تھی۔ بات سنے، وہ قدرے اونچا بولی۔ جی سنائیں۔ شاہ کتاب سینے پر رکھ کر شرارت سے بولا۔ اگرچہ وہ تکلف اور اجتناب کی دیوار اب بھی دونوں کے بیچ ایک نہ ختم ہونے والی حقیقت کی طرح کھڑی تھی، مگر عاشی کی وجہ سے، کچھ حیدر شاہ کی نرم طبیعت کی وجہ سے وہ دوستانہ ماحول میں رہ رہے تھے۔ کبھی تو یہ دوستی محبت میں بدلے گی، اس کا حیدر شاہ کو پورا یقین تھا۔ وہ اس رشتے میں زبردستی کا قائل نہ تھا۔ شادی تو 2 جسموں سے پہلے 2 روحوں کا ملاپ ہوتا ہے۔ یہ تو دل کے سودے تھے، ان میں زبردستی کیسی؟ نہ ہی شاہ کو یوں اپنے حقوق حاصل کرنے کا شوق تھا۔ اب بھی وہ اس کے اس تکلف پر مسکرا دیا۔ آپ سے ضروری بات کرنا تھی۔ وہ بے چینی سے انگلیاں مروڑ رہی تھی، شاید نروس تھی۔ تو کرے نا، بندہ کب سے منتظر ہے۔ اس نے شوق سی ذومینی بات کی۔ اروبا اس کی گہری نظروں سے گھبرا گئی، ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک اٹھے تھے۔ وہ جانے کیا سمجھ رہا تھا، کیسے بات شروع کرے، سوچ کر ہی اس نے ہونٹوں کو دانتوں تلے کچلا۔ شکل سے پریشانی حویدہ تھی۔ شاہ نے بغور اسے دیکھا، چہرہ متوقع طور پر حیا سے سرخ ہونے کی بجائے پیلا پڑا ہوا تھا۔ وہ سنجیدہ ہو گیا، کتاب بند کر کے بیڈ سائڈ پر رکھ دی اور اٹھ کر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اب بھی خاموش تھی۔ شاہ کو اپنے قریب پا کر وہ بے اختیار پلک کھسک گئی، لیکن پھر دوبارہ قریب ہو گئی۔
شاہ نے اس کے مزید زرد پڑتے چہرے کو دیکھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی قربان گاہ پر قربان کیے جانے کو تیار ہوں۔ شاہ اس کی بے وقوفی پر جھنجھلا گیا۔ کیا اس نے شاہ کو اتنا نفس کا مارا ہوا انسان سمجھا تھا جو بیوی کی مرضی کے بغیر بھی اسے تسخیر کر لینا چاہتا ہو؟ مگر پھر وہ سمجھ گیا کہ یہ ہمارے معاشرے کے دباؤ تھے جو ہر لڑکی کو یہ باور کرا دیتے تھے کہ میاں کے لیے وہ باندی کی حیثیت رکھتی ہے، وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ عروبہ، آپ کے اور میرے درمیان ایک اٹوٹ رشتہ بن چکا ہے۔ ہم میاں بیوی تو ہیں ہی، لیکن اس سے بھی زیادہ ہم دوست ہیں۔ پلیز آپ کے دل میں کوئی بوجھ ہے تو مجھ سے کہہ کر ہلکا کرنے۔ اس نے پیار سے عروبہ کو سمجھایا۔ میں کچھ اور کہنا چاہ رہی تھی۔ موضوع کا رخ یکساں دوسرا ہونے سے وہ مزید گھبرا گئی۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو کھل کر بیان کریں، مجھے نہیں کہیں گی تو کیا ہمسایوں سے کہیں گی؟ وہ شاید اسے پرسکون کر رہا تھا اور کچھ کامیاب بھی ہو گیا، کیونکہ وہ مسکرا دی تھی۔ کتنا آسان تھا اس شخص سے بات کرنا۔ مجھے کچھ اور پیسے چاہیے تھے۔ کتنے؟ شاہ نے پوچھا، مگر وہ اس کی بات سنے بنا ہی بولے چلی گئی۔ اپنے لیے نہیں، آپ یقین کریں عاشق کے لیے اس کی کچھ ضروریات کی اشیاء خریدنی تھی۔ وہ وضاحت دے رہی تھی کہیں شاہ کو شک نہ ہو جائے۔ آپ اگر وضاحت نہ بھی دیتی تو کچھ فرق نہ پڑتا، آپ اور میں ایک ہیں، جو کچھ میرا ہے آپ کا بھی ہے۔ چلے بتائیں کتنے چاہیے ہیں؟ عروبہ شرمندہ ہو گئی۔ حیدر شاہ نے اس کی شرمندگی محسوس کر لی، دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی ہتھیلیاں نم ہو رہی تھیں، ہاتھ ٹھنڈے پڑے ہوئے تھے۔ ارے مجھ سے اتنا خوف، اس کی کیا وجہ ہے؟ ماں پری کتنا روپیہ اس سے مانگ لیتی تھی، مگر اس کی تو حالت خیر تھی۔ 50,000 وہ ہکلا گئی۔ شاہ مسکرا دیا۔ اتنی سی رقم پر اتنی پریشانی، سے ترس بھی آیا۔ عروبہ جس کلاس سے تعلق رکھتی تھی وہاں تو 50,000 ایک بڑی رقم تھی۔ ماں پری تو ایک دن میں اتنا خرچ کروا دیتی تھی، مگر وہ عروبہ کو مزید شرمندہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا، سو خاموشی سے اٹھ کر اس نے چیک لکھا عروبہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ 3 ہی تو ہستیاں تھیں اس کی زندگی کا کل سرمایہ، عروبہ، عاشی اور بابا۔ ان کے لیے تو جان بھی حاضر تھی، مگر عروبہ، وہ تو زمین میں گڑتی جا رہی تھی۔ اسے اپنا آپ گندی نالی کے کیڑے سے بھی کمتر محسوس ہوا۔ کتنی مجبور تھی وہ اس دیوتا کو دھوکہ دینے پر۔ وہ خاموشی سے مٹھی میں چیک پیچھے اٹھ گئی، ایک لفظ شکریہ کا بھی ادا نہ کر پائی۔ کتنی منافق تھی وہ۔ کچھ تھا جو شاہ کی چھٹی حس کو بیدار کر رہا تھا۔ عروبہ کا یہ متضاد سا رویہ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ قربت میں، خلوت میں اس کا شاہ سے گریز اور پھر خود ہی مضطرب ہو کر پھرنا شاہ کو پریشانی میں ڈال رہا تھا۔ اس کی موجود روش نارمل سے بالکل ہٹ کر تھی۔ اگرچہ ان کے درمیان ازدواجی رشتہ قائم نہ ہوا تھا، پھر بھی وہ شاید اس کمی کو گھر کی ہر ذمہ داری اٹھا کر پورا کرنا چاہتی تھی۔ میکے کا تو نام تک بھی زبان پر نہ لاتی تھی۔ شاید ڈرتی ہے کہ میں روایتی شوہر کی طرح اس کے میکے سے چڑ نہ جاؤں۔ ویسے عروبہ کو چاچی اور اس کا بیٹا ایک آنکھ نہ بھاتے تھے۔ عروبہ دن بدن کمزور اور پریشان لگنے لگی تھی۔ میری وجہ سے وہ اپنے سے کیوں دور رہے؟ شاہ سوچ رہا تھا۔ چاچی صدقے جائے، میری بیٹی اور داماد آئے ہیں۔ اے نگوڑے، بھاگ جا کر کوئی ٹھنڈا گرم لے کر آ، دیکھ کون آیا۔ اس کو دیکھ کر لمحہ بھر تو چاچی گھبرا گئی۔ کمبخت فون کر دیتی تو وہ گھر میں لائی تمام نئی قیمتی اشیاء غائب کر دیتی، لیکن یہ سب اب بے سود تھا۔ اس نے جلدی سے شیدے کو سین سے غائب کیا۔ وہ کافی بیوقوف تھا اور شیخی مارنے کا ماہر۔ 2 لاکھ کا ذکر ہی نہ چھیڑ بیٹھتا کہیں۔ جب سے پیسہ ملا تھا وہ کچھ اور سوچتا ہی نہ تھا۔ چاچی بھی خوشی سے پاگل ہو گئی تھی۔ اسے امید تھی کہ اتنی بڑی رقم یکمشت مل جائے گی۔ اس کا خیال تھا عروبہ تھوڑا تھوڑا کر کے اسے دیتی رہے گی، پر شاید حیدر شاہ ضرورت سے زیادہ ہی امیر اور بیوقوف تھا اور عروبہ کچھ زیادہ ہی ڈری ہوئی تھی۔ لگتا ہے خوب سر چڑھ کر بولا، محبت و حسن کا جادو۔ حیدر شاہ کا عروبہ کو اتنا خیال کرتے دیکھ کر چاچی مکاری سے مسکرائی تو اس کے حق میں اور بھی اچھا ہوا۔ آج کیسے یاد آ گئی غریب چاچی کی؟ آنٹی یہ خود تو کچھ کہتی نہیں ہے، نہ ہی یہاں آنے کا، نہ ہی کسی چیز کے لیے، تو میں نے سوچا خود ہی لے آؤں۔ سب لڑکیاں اداس ہوتی ہیں اپنے گھر کے لیے، چاہے سسرال کتنا ہی چاہنے والا کیوں نہ ہو۔ یہ تو اس کے اچھے مقدر ہیں جو تم لوگوں جیسے چاہنے والے مل گئے، ورنہ دنیا کیسے کیسے دکھ دیتی ہے۔ یہ تو تجربہ حاصل کر چکی ہے۔ چاچی نے ذومعنی جملہ کہا۔ شاہ نہ سمجھتے ان کو دیکھنے لگا۔ عروبہ پیلی پڑ گئی عامر کا حوالہ سن کے۔ وہ چاچی کو اچھی طرح جانتی تھی، تو کیا پردہ اتنی جلدی اٹھنے والا تھا؟ 2 لاکھ بہت ہوتے ہیں۔ وہ کام گئی۔ عروبہ آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ پریشانی سے عروبہ پر جھک گیا۔ یہ تو آج آ ہی نہیں رہی تھی، شاید طبیعت خراب تھی جو آنے سے منع کر رہی تھی، میں زبردستی ہی لے آیا۔ وہ جیسے خود کلامی کر رہا تھا، مگر عروبہ کی جان پر بن آئی۔ اس نے ڈر کر چاچی کو دیکھا۔ بڑی ہی بھولی اور ناسمجھ بچی ہے ہماری۔ چاچی نے دانت بھینچ کر عروبہ کو خونخوار نظروں سے گھورا۔ شاہ اس کو لیے صوفے پر بیٹھا رہا تھا۔ وہ کونے میں دبک کر سمٹ گئی۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ عروبہ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ شاہ نے عروبہ سے توجہ ہٹا کر چاچی کو دیکھا۔ کیسی ہیں آنٹی آپ؟ شاہ نے کمرے کی خاموشی کو توڑا۔
وہ مسلسل محسوس کر رہا تھا کہ سب کچھ ویسا نہیں تھا جیسا نظر آ رہا تھا۔ بس بیٹے جی رہے ہیں، اپنے بچوں کو ہی پرواہ نہیں رہتی تو انسان کسی اور سے کیا شکوہ کرے۔ چاچی نے ٹھنڈی آہ بھری دل تو کہہ رہا تھا سمیسنی کا منہ توڑ کر رکھ دے، لیکن یہ وقت ان باتوں کا نہ تھا۔ اس کو نظر آ رہا تھا کہ لڑکا ریجھ گیا ہے، پر خطرہ تو اپنے مال سے تھا۔ عروبہ کے ڈھنگ کچھ ٹھیک نہ تھے، جتنا مال ہتھیا سکتی تھی ابھی ہتھیا لے تو بہتر ہے۔ میں نے بھی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی۔ مزے تو اڑائے اور ہم اپنا مال بھی وصول نہ کریں، اس نے مکروہ انداز میں سوچا۔ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ کیا کچھ مسئلہ ہے؟ شاید عروبہ بھی اس مسئلے سے واقف تھی جو اتنی پریشان تھی۔ شاہ نے معصوم انداز میں سوچا، وہ ان کی گہری چالوں کو کیا جانتا؟ وہ تو خود بھی مخلص انسان تھا اور دوسروں کو بھی ایسا ہی سمجھتا تھا۔ بس بیٹا شیدے کو تو تم نے دیکھا ہے، نکما ترین لڑکا ہے، اور یہ اپنی عروبہ یہ تو شادی کے بعد ایسے پر آئی ہوئی کہ مڑ کر چاچی کا حال تک نہ پوچھا۔ بس بیٹا عزت بچا کر بیٹھے ہیں۔ چاچی کی بات پر شاہ نے حیرت سے قیمتی ساز و سامان سے سجے کمرے پر ایک اچکتی سی نظر دوڑائی۔ اس کی نظروں کا جائزہ چاچی سے پوشیدہ نہ تھا۔ اچھے وقتوں میں شیدے کے والد نے جو کچھ دیا وہی نکال کر استعمال کری۔ یہ عروبہ بیٹی کے بیاہ پر کتنا قرض چڑھ گیا، تم سے کیا کہوں؟ شکر ہے بچی خوش ہے تو سمجھو ہم بھی خوش، ورنہ زندگی تنگ ہے ہم پر۔ چاچی چہکو پہکو رونے لگی۔ ایسے جانے کتنے ہی آنسوؤں کے ذخیرے چاچی موقع کے مطابق آنکھوں سے لٹا سکتی تھی۔ خاطر خواہ اثر ہوا اور شاہ نے تمام توجہ گھر کے سامان سے ہٹ کر چاچی پر لگے۔ عروبہ اس کی ماہرانہ ایکٹنگ پر حیران رہ گئی۔ کتنی شاطر تھی یہ عورت، وہ آج سے پہلے کیوں نہ اس کی اصلیت جان پائی؟ ابھی تو یہ 10,000 رکھ لیں اور ضرورت ہوئی تو کہلا دیجیے گا۔ حیدر شاہ عروبہ کے اٹھنے پر اصرار کی ہلکی ہلکی سرگوشیوں پر اٹھ کھڑا ہوا۔ چاچی کسی کام سے باہر نکلی تھی، یہ سب اب عروبہ کی برداشت سے باہر تھا۔ گھر سے نکلتے ہی سمے شاہ نے چاچی کے ہاتھ پر 10,000 رکھ دیے۔ عروبہ کا رنگ سے برا حال تھا، بول کچھ نہ پائی، بس خاموشی سے سر جھکائے حیدر شاہ کے پیچھے چل دی۔ 2 منٹ کو رک بیٹی، 2 گھڑی سینے ہی لگا لوں۔ چاچی نے ہاتھ پکڑ کر اسے پیچھے روک لیا۔ شاہ 2 قدم آگے بڑھا گیا تھا۔ منحوس ذلیل کمینی، آئندہ جو ہمیں دودھ سے مکھی کی طرح نکالا تو تیرا بھی اخیر ہو جائے گا۔ بڑی مہانانی بن گئی ہے، سارے کسبل نکال دوں گی، یاد رکھ کیسے تیرے بے داغ دامن کو داغ داغ اور تار تار کروں گی کہ یہ جو آج پیروں تلے ہاتھ رکھتا ہے تجھ پر تھوکے گا بھی نہیں۔ چاچی نے اس کے کانوں میں زہر انڈیلا اور سینے سے لگا کر گاڑی میں بٹھایا۔ عاشق کو صبح سے ہی تیز بخار تھا، گھر کے تمام نظام سنبھالنے کے ساتھ ساتھ اس نے آیا بھی نکال دی تھی۔ عاشق کا ہر کام وہ خود کرتی تھی۔ عاشق کے بخار نے عروبہ کو پریشان کر دیا۔ ایک لمحے کو بھی اس نے عاشق کو گود سے نہ اتارا تھا۔ بابا کہہ کے تھک گئے تھے، کچھ اپنی بھی فکر کرے، مگر وہ انسنی کر دیتی تھی۔ عاشق کا بخار اسے بے چین کر رہا تھا، وقفے سے وہ رو رہی تھی۔ بچوں کا تجربہ تو اسے بھی نہ تھا، سو اس کی پریشانی بھی وجہ تھی۔ 2 دفعہ وہ ڈاکٹر صاحب کو کلینک سے بلا کر دکھا چکی تھی، مگر تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ معمولی موسمی بخار ہے، مسز شاہ کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہیں؟ اپنی میعاد پوری کر کے وہ خود بخود اتر جائے گا، بس جو سیرپ میں نے لکھ دی ہے وہ ہر 6 گھنٹے بعد دیتے رہیے گا۔ 3ری دفعہ ڈاکٹر نے آنے سے انکار کر دیا اور فون پر ہی اسے سمجھا دیا۔ اسے اور بھی مریض دیکھنے تھے جو کافی سیریس سے۔ دیکھا اپنے بابا کتنے ظالم ہوتے ہیں، ڈاکٹر اپنی بیٹی ہوتی تب میں دیکھتی، وہ جل کر فون بند کر کے بولی۔ موڈ سخت خراب تھا۔ بابا ہولے سے منہ پھیر کر مسکرا دیا۔ اس وقت عروبہ کو کچھ سمجھانا فضول تھا۔ پچھلے 4 ماہ میں وہ عروبہ کا عاشی سے بڑھتا پیار بخوبی دیکھ رہے تھے، اور عروبہ اس کے لیے تو عاشی سے قیمتی کوئی شے نہ تھی۔ عاشی تو مضبوط رشتے کی ڈور تھی جو اس کو شاہ سے باندھے ہوئی تھی، ورنہ اپنا اور شاہ کا رشتہ جس نازک ڈور میں بندھا تھا عروبہ خوب اچھی طرح جانتی تھی۔ اس زواجی رشتے کی ناپائیداری سے تو وہ اچھی طرح واقف تھی۔ چاچی کی دھمکی اور طلاق کے خوف سے وہ ہر وقت سہمی رہتی۔ وہ اس جنت میں رہنے کی عوض چاچی کے بنا مانگے ہی اسے رقم مہیا کر دیا کرتی تھی۔ شاہ کی محبت کا احساس تھا اسے، لیکن اب اس احساس نے ایک نیا موڑ لے لیا تھا جو عروبہ کے لیے مزید پریشانی کا باعث تھے۔ شاہ کے پیار میں کوئی کمی نہ تھی، مگر اس نے عروبہ کے پیار کو بھی قبول نہ کیا۔ کئی بار عروبہ نے غیر محسوس طریقے سے اپنا آپ شاہ کے حوالے کرنا چاہا، شوہر کی حیثیت سے بھی، اور جو کچھ وہ عروبہ کو دیتا تھا اس کے بدلے میں بھی شاہ کو ہر طرح کا عروبہ پر حق تھا۔ یہی سوچ تھی عروبہ کی، مگر جانے کی وہ مسکرا کر گریز کر جاتا، بنا اس کا دل توڑے بات بدل جاتا۔ عروبہ دل محسوس کر رہ جاتی، شاید وہ ان تمام چاہتوں کے قابل نہ تھی۔ اس کا ناپاک پیار تھا ہی نہیں قابل قبول، گھن آنے لگی تھی اس کو اپنے اس حسین وجود سے۔ جب بھی وہ چاچی کو دینے کے لیے جھوٹ بول کر شاہ سے رقم طلب کرتی تو اسے اپنا آپ ایک بازاری عورت سے بھی گرا ہوا محسوس ہوتا۔ کیا حق تھا اسے ان سب پر؟ اس نے اپنی تمام خواہشات بے دردی سے کچل ڈالی تھی اور اپنا آپ عاشی اور بابا کی خدمت پر معمور کر دیا تھا۔ چاچی کی رقم کے علاوہ ایک پائی بھی اپنے آپ پر خرچ کرنا وہ گناہ سمجھتی تھی۔ عاشی کے بخار اور عروبہ کی اتنی پریشانی دیکھ کر بابا نے شاہ کو گھر بلا لیا۔ کیا ہوا عاشی کو؟
وہ پریشانی اس کی شکل سے حویدہ تھی۔ معمولی بخار ہے مگر عروبہ بیٹی بات گھبرا رہی تھی۔ بس اس لیے تم کو بلایا، مگر آج کام گھر پر ہی کر لو۔ بابا کے کہنے پر اس نے چند ضروری فائلز گھر پر ہی منگوا لی۔ عاشی اب دوائیوں کے اثر تلے پرسکون سو رہی تھی۔ کب تک یوں بیوقوف بنتے رہو گے حیدر شاہ؟ اتنے ممتاز اور کائیاں بزنس مین ہو، سنا ہے اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہو، تو پھر کیوں مجھ سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ اپنی آنکھوں سے پیار کی رنگین پٹی اتار کر دیکھو، میرا مکروح وجود تم کو صاف نظر آئے گا۔ آفس کے کام میں منہمک شاہ پر اس نے ایک چور نگاہ ڈالی۔ کبھی کبھی تو عروبہ کا دل چاہتا وہ شاہ کو جھنجھوڑ کر اس بے خبری کی نیند سے اٹھا دے اور اس کی تمام پراگندہ سوچوں سے انجان۔ شاہ اپنے ہر فعل سے مطمئن تھا۔ ہر حقیقت سے آگاہ ہونے کے بعد جو لائحہ عمل اس نے تیار کیا تھا وہ ہی ان حالات میں بہتر تھا۔ کبھی اس کو عروبہ سے گلہ ہوتا بھی تھا، آخر وہ اس کو قابل اعتبار نہیں سمجھتی تھی، پھر خود ہی اپنی سوچوں کو جھٹک دیتا تھا۔ اس کی محبت ہولے ہولے اس کے دل میں جگہ بنا ہی لے گی۔ اتنی محنت کرتی تھی تمام دن سب کا دل جیتنے کے لیے، حالانکہ ان تمام باتوں کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی عاشی کو تو اس نے بے لوث پیار دیا تھا۔ آج کتنی پریشان تھی جب وہ آیا تھا، اب بھی بڑی مشکل سے اس نے عروبہ کو لٹایا تھا۔ شاہ نے ایک نگاہ اس پر ڈالی، کتنی تھکن اور پریشانی تھی اس کے چہرے پر۔ وہ آنکھیں موندے لیٹی تھی، پلکوں کی لرزش سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ جاگ رہی تھی۔ عروبہ وہ اٹھ کر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ شاہ کی آہٹ محسوس کر کے وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ گہری نظریں اس کو کنفیوز کرنے کو کافی تھی۔ اس نے جلدی سے کپڑے اور دوپٹہ درست کیا۔ شاہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ کیوں اتنی پریشان ہے؟ اس نے دھیرے سے اسے کندھوں سے تھام کر دوبارہ لٹا دیا۔ وہ نیند دراز سی لیٹ گئی۔ پریشان تو نہیں، خوف کا عنصر اس کی آنکھوں میں نمایاں تھا۔ عروبہ، کمال ہے، بچے تو یوں ہی بیمار ہو جاتے ہیں، اس طرح تو آپ خود بیمار پڑ جائیں گی۔ وہ ہولے ہولے اس کے بال چہرے سے ہٹانے لگا۔ عروبہ نے ایک گہرا سانس لے کر آنکھیں موند لیں۔ کتنا سکھ تھا، جیسے محبت اس کی انگلیوں سے نکل کر اس کی رگوں میں منتقل ہو رہی ہے۔ وہ اس لمس کو، اس چاہت کی پھوار کو کچھ دیر اور محسوس کرنا چاہتی تھی۔ چاہنے کے باوجود وہ اس کا ہاتھ نہ دھکیل پائی۔ شاید لالچی ہو گئی تھی اس محبت کی۔ اب بھی پریشان ہو؟ نہیں تو؟ عروبہ نے شاہ کی مشکوک نظریں محسوس کر لی تھی۔ سچ؟ وہ مسکرا کر بولا۔ اصل میں پہلے کبھی کوئی بیوی نہیں سنبھالا نا، تو بس۔ وہ بولی، یہ تو ہے پہلی بار ہے نا ہم دونوں کی۔ شاہ ذوق میں نہیں بولا۔ وہ خاموش رہی۔ ویسے ایک فائدہ بھی ہے، وہ شوق ہو چلا تھا۔ اچھا، وہ کیا؟ وہ بھی ریلیکس ہو گئی تھی۔ یہی کہ جب اپنی ننھی منی سی گڑیا آئے گی تو ہم کو پریکٹس ہو چکی ہوگی۔ مجھے بالکل تم جیسی گڑیا چاہیے، بھولی بالی، معصوم، خوبصورت۔ وہ اپنی دھن میں مگن بولے جا رہا تھا۔ عروبہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ خوبصورت باتوں کا تمام نشہ حرن ہو چکا تھا، آواز کا طلسم ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے دھیرے سے شاہ کا ہاتھ پرے کر دیا۔ کیا ہوا؟ ماحول کی تبدیلی کے احساس سے ایک تأسف حیدر شاہ کے دل میں ابھرا۔ عاشی شاید بے چین ہے، مگر وہ تو سو رہی ہے، ابھی تو اسے دوا دی تھی۔ مجھے بابا کو بھی دیکھنا ہے، کب سے اندر بیٹھی ہوں۔ وہ تیزی سے گریز کر کے کمرے سے نکل گئی۔ معصوم، خوبصورت، بھولی، حیدر شاہ کے الفاظ اس کے کانوں میں باز گشت کر رہے تھے۔ نہیں ہوں میں یہ سب۔ وہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر دروازے سے ٹیک دیا۔ شاہ کمرے میں اکیلا تھا۔ اسے کب تک بھاگتی رہو گی عروبہ؟ محبت کے اس کھیل میں درد سہے بغیر جیت کہاں؟ تم کو آدھا راستہ خوب کاٹنا ہوگا۔ مجھے وہ اعتماد دینا ہوگا، وہ بھروسہ دینا ہوگا جس کا میں حقدار ہوں۔ اگر آج میں تم کو اپنی حقیقت جان لینے کی آگاہی دے دوں تو تم تمام زندگی میرے احسان تلے دب کر گزار دو گی۔ نہیں عروبہ، مجھے بددلی، سہمی، چاچی سے، شیدے سے، مجھ سے اور حالات سے ڈری ہوئی عروبہ نہیں چاہیے۔ میرے پیار میں اتنی طاقت ہے جو تم کو یہ حوصلہ عطا کرے۔ تم انہی پتھروں پر چل کر مجھ تک آؤ گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ وہ خیالوں میں اس سے مخاطب تھا۔ صدیاں پرانی ہے میری کہانی، ایک بیوقوف لڑکی جو کسی کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہی ہے۔ یہ سب جانتی ہوں، پڑھی لکھی ہوں، پھر بھی کچھ نہیں کر پاتی۔ پہلے چاچی کی مار کا خوف اور شاہ کی نظروں سے گر جانے کا خوف اس کو جکڑے ہوا تھا۔ کیسے کر دیتی اپنا گھناؤنا وجود شاہ کے سامنے؟ نہیں، پیسے دینا ہی بہتر ہے۔ کم از کم زندگی شاہ کے سنگ تو گزر رہی ہے۔ باجی جی بڑے صاحب بلا رہے ہیں۔ مائکرو ویو میں عاشی کے لیے دودھ گرم کرتی عروبہ ماسی کی آواز پر چونک کر سوچوں سے نکل آئی۔ بولو، عاشی کا دودھ گرم کر رہی ہوں۔ آپ کی چاچی آئی ہیں؟ جی۔ ماسی اندر آ گئی۔ عروبہ کا سانس سینے میں اٹکنے لگا۔ پچھلے 4 ماہ سے وہ باقاعدگی سے ایک بڑی رقم گھر اور عاشی کے خرچ کے بہانے حیدر شاہ سے لے کر رکھ لیتی تھی۔ چاچی خود آ کر لے جاتی تھی۔ ابھی 2 دن پہلے تو اس نے پیسے دیے تھے، یہ آج پھر کیوں آ گئی؟ وہ پریشان ہو گئی۔ کہاں بٹھایا ہے؟ اس نے جلدی سے فیڈر میں ڈیل کر ماسی کو پکڑا دیا۔ بڑے صاحب کے ساتھ بیٹھی ہیں۔ ماسی بوتل لے کر چلی گئی۔ عروبہ جلدی سے ڈرائنگ روم کی
طرف بڑھ گئی۔ خوف کی تلوار ہر وقت اس کے سر پر لٹکتی رہی تھی، جانے کب کیا کہہ دے۔ وہ چاچی کی آواز باہر تک آ رہی تھی، بھائی صاحب آپ نے تو ہماری بچی ہم سے جدا ہی کر دی، جب سے بیاہ کر آئی ہے یہاں کی ہو کر رہ گئی ہے، کبھی جو رہنے آئی ہو یہاں ہر وقت کاموں میں جٹی رہتی ہے، کبھی بچی کے تو کبھی گھر کے۔ کتنی کمزور ہو گئی ہے میری بچی۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی چاچی نے اٹھ کر اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ لہجہ اتنا جتانے والا تھا کہ بابا شرمندہ ہو گئے۔ نہیں بہن، یہ ہماری بہو نہیں بیٹی ہے، جب چاہے جتنے دن چاہے رہے، ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں۔ وہ نگاہیں جھکا کر بولے۔ روبا کا دل کٹ کر رہ گیا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ چاچی کو دھکا دے کر پرے کر دے۔ اس نے جلدی سے اپنا آپ چھڑا لیا۔ بابا جان کسی کے آگے شرمندہ ہوں، وہ بھی چاچی کے، یہ روبا کو گوارا نہ تھا۔ میں خود ہی نہیں نکل پائی، یہاں مجھ پر کوئی روک ٹوک نہیں۔ وہ بولی، چاچی کو تو آگ لگی۔ ہاں اب تو کیوں آئے گی، اس نے دل میں سوچا۔ اب مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، آج تو میں اپنی بچی کو لے کر ہی جاؤں گی، آج تو مشکل ہوگا، ابھی عاشی کا بخار مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوا۔ وہ بے ساختہ بولی، وہ کب جانا چاہتی تھی اس جہنم میں؟ اچھا چل ٹھیک ہے، تیرے چند ضروری کاغذات پڑے تھے میرے پاس، شیدے کے ہاتھ بھیج دیتی ہوں۔ چاچی زہریلی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ روبا پیلی پڑی، اچھی طرح جانتی تھی وہ ان کاغذات کے بارے میں، وہ طلاق نامہ ہی تو سب سے بڑا ہتھیار تھا اس خبیث عورت کا۔ نہیں چاچی میں ہی چلتی ہوں، وہ تڑپ گئی۔ بابا، اس نے اجازت چاہی۔ ہاں بیٹی ضرور جاؤ، اور وہ چاچی کے ہمراہ چلی گئی۔ تو کمرے میں چل ذرا، میں ابھی آتی ہوں، بڑی نواب زادی بن گئی ہے نا نحوست، ماری دماغ ابھی ٹھکانے کر دیتی ہوں۔ چاچی اسے اس کے پرانے کمرے میں دھکیل کر باہر نکل گئی۔ وہ لڑکھڑا کر کمرے کی دیوار سے لگی وہی سیلن زدہ کمرہ، وہ پیلی ایک بلب کی لائٹ میں اکھڑتے در و دیوار، جو اتنے بیتے برس اس پر ہونے والے ظلم کے گواہ تھے۔ تمام گھر تبدیل ہو چکا ہے سوائے اس کمرے کے۔ وہ آج بھی اپنی مالکن کی طرح بے بس اور مجبور نظر آ رہا تھا۔ صدیوں پر محیط حزن بھرے ماہوں سال آج بھی اپنا اندھیرا کمرہ اس کمرے پر پھیلائے ہوئے تھے۔ آہا، میری منگیتر صاحبہ آئی ہوئی ہیں اپنے بہت قریب۔ شیدے کی آواز سن کر وہ چونک گئی۔ کیا فضول باتیں کرتے ہیں رشید بھائی، اب میں شاہ کی بیوی ہوں۔ وہ ناگواری سے منہ پھیر کر بولی۔ واہ واہ، کیا خوبصورت ادائیں سیکھ گئی ہے میری رانی۔ شیدے نے عامیانہ گری ہوئی بات کر کے اس کا ہاتھ تھام کر اسے قریب کر لیا۔ روبا کو کرنٹ سا لگ گیا، ایک زوردار جھٹکے سے اس نے اپنا آپ اس کی گرفت سے چھڑا لیا۔ دل دھک دھک کر رہا تھا۔ خبردار جو آئندہ مجھے چھوا، وہ اپنا خوف چھپا کر سرد لہجے میں بولی۔ صدقے جاؤں، ہائے ظالم، یہ شادی تو تیری چند دنوں کی بات ہے، اب اصل ساتھی تو تیرا میں ہی ہوں، یہ مت بھول، اس نے پرخت لہجے میں کہہ کر اس کی چوٹی پکڑی۔ اتنی جلدی بھول گئی میری مار کو؟ درد سے روبا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چھوڑ شیدے، ابھی نہیں، اتنا بے صبرانہ بن، ابھی تو بہت مال ہتھیانا ہے ہمیں، اپنا مال خراب کر لے گا تو دولت سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ چل شاباش، جا یہاں سے، اس کے کسبل میں خود نکال دوں گی۔ روبا کی جان میں جان آئی، شیدہ بکتا جھکتا کمرے سے نکل گیا۔ مجھے 2 لاکھ چاہیے ہیں، چاچی سے پلنگ پر دھکیل کر بولی۔ اتنی بڑی رقم، اگر ابھی تو دیے تھے، وہ کانپتی آواز میں بولی۔ اسے چکر سا آ گیا، کیسے مانگے گی وہ اتنے پیسے؟ تو کیا اب تجھے حساب کتاب بھی دینا پڑے گا؟ کمبخت، اپنی اوقات نہ بھول، ایک طلاق یافتہ عورت ہے تو۔ تیرے رانجھے کو پتہ چل گیا تو سارا عشق ہوا ہو جائے گا، چوٹی سے پکڑ کر باہر نکال دے گا وہ۔ یہ اتنا بدصورت تصور تھا کہ روبا ہولا گئی، مگر چاچی وہ ہکلا گئی، ساری بہادری ہوا ہو چکی تھی۔ اگر مگر کچھ نہیں، مجھے 1 ہفتے کے اندر رقم مل جانی چاہیے، ورنہ۔ چاچی جا چکی تھی، اسے پاتال کی عمیق گہرائیوں میں دھکیل کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سنیے، روبا کی آواز پر دفتر کے لیے تیار ہوتے شاہ نے مڑ کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ مجھے روبا پھر چپ ہو گئی۔ شاہ آبادی ہو چکا تھا، اور جب بھی وہ روبا کو پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی وہ یوں ہی نروس ہو جاتی تھی۔ کہو۔ وہ بستر کے کنارے پر بیٹھ کر جوتے پہننے لگا۔ مجھے کچھ پیسے چاہیے تھے۔ شاہ کے تسمے باندھتے ہاتھ چند لمحے کو رکے، وہ ہنوز جھکا ہوا تھا۔ کتنے چاہیے، اس نے سہولت سے پوچھا۔ 2 لاکھ۔ وہ جیسے بڑبڑائی۔ 2 لاکھ؟ شاہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ روبا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شاہ نے اسے گہری سنجیدہ نظروں سے دیکھا۔ روبا کی پیشانی پسینے سے تر ہو گئی تھی۔ شاہ کی نظروں سے گھبرا کر اس نے نظریں جھکا لی۔ وہ اس قابل کب تھی کہ اس سے نگاہیں ملا سکتی؟ ادھر اب گمبھیر خاموشی تھی۔ اس نے ایک چور نگاہ شاہ پر ڈالی اور حیرت میں ڈوب گئی۔ وہ خاموشی سے ٹیبل کے پاس کھڑا چیک لکھ رہا تھا، سپاٹ چہرہ ہر جذبے سے آری تھا۔ روبا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے تو وہ اس میں سما جائے۔ حیران تھی وہ شاہ کے حوصلے اور اندھے اعتماد پر۔ چیک ہاتھ میں لیے وہ روبا کی طرف بڑھ آیا۔ اس کی نظریں روبا کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں، وہ جو اس کی سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہ تھی۔ یہ کن نگاہوں سے دیکھ رہا تھا وہ آج؟ اس کی آنکھوں میں روبا کو اپنا آپ ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دم گھٹنے لگا، نظریں قالین میں گڑی ہوئی تھیں۔ کمرے میں گہری خاموشی چیخ رہی تھی۔
عروبہ، شاہ کی آواز نے کمرے میں تاش سا پیدا کر دیا۔ جی، وہ مشکل نظریں اس کی طرف اٹھا سکی۔ شاہ چیک اس کی طرف بڑھائے کھڑا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر چیک اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش شاہ کی نگاہوں سے پوشیدہ نہ تھی۔ میاں اور بیوی کے درمیان پیار اور محبت کے علاوہ بھی ایک بہت ضروری رشتہ ہوتا ہے عروبہ، اور وہ ہے اعتماد اور بھروسے کا۔ کبھی آزما کر دیکھنا، وہ جا چکا تھا۔ عروبہ بیڈ پر ڈھیسی گئی۔ کیا کروں میں میرے مولا، مجھے راستہ دکھاؤ۔ اس نے دکھ سے آنکھیں موند لیں۔ پچھلے چند ماہ کی زندگی فلم کی مانند اس کی آنکھوں کے آگے چل رہی تھی۔ اپنی خود غرضی اور بزدلی کی کہانی وہ صاف دیکھ رہی تھی۔ اس خوبصورت زندگی کی لالچ میں وہ اپنے پیاروں کو ہی دھوکہ دینے چلی تھی، جن کی مرہون منت یہ زندگی کے حسین پل پائے تھے۔ اس نے کس کو دھوکہ دے رہی تھی وہ؟ اس شفیق باپ کو، اس معصوم ننھی جان کو، محبت کرنے والے شاہ کو، یا پھر اپنے آپ کو؟ چاچی کو ہر چیز کا، ہر ظلم کا الزام دے کر خود مبرہ ہو جانا چاہتی تھی، ہر ذمہ داری سے۔ وہ جو اس گھرانے کے ہر فرد کی محبت میں پور ڈوب جانے کی دعوے دار تھی، کبھی اپنا احتساب بھی کیا تھا اس نے؟ اس جرم میں چاچی کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی اتنی ہی شریک تھی۔ کیا سوچ کر میں بلیک میل ہوتی ہوں؟ کیا جواز ہے اتنے گھناؤنے جرم میں شریک رہنے کا میرے پاس؟ کیوں کرتی رہی ہوں میں یہ سب؟ کیا اس سے پہلے میں نے چاچی کی مار نہیں کھائی؟ کیا اس سے پہلے میری پاک دامنی پر کا لبادہ چاچی نے تارتا نہیں کیا؟ کچھ بھی تو نہیں تھا سوائے میرے دل کے، اس میں پیدا ہونے والی ان محبت کے جذبات کی۔ میں خود غرض ہو گئی ہوں، خود غرض۔ اس کے ضمیر نے آج اس کو اپنی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا تھا۔ آج اس کا احتساب ہو رہا تھا اور پھر فیصلہ سنا دیا گیا۔ شاہ، مجھے عروبہ کچھ پریشان سی دکھائی دیتی ہے۔ رات کے یہ چند لمحے شاہ بابا جان کے ساتھ ضرور گزارتا تھا، آج تو وہ کافی دیر سے ان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اچھا، میں نے تو محسوس نہیں کیا، ہو سکتا ہے تھک گئی ہو۔ عاشی بھی تو اب اس کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں جاتی۔ شاہ نہیں چاہتا تھا کہ جو بات وہ کافی عرصے سے محسوس کر رہا ہے وہ وسوسہ بن کر بابا کے دل میں جا گیا۔ ہاں، شاید اس کا دھیان رکھا کرو بیٹا، مجھے یقین ہے اس نے بہت دکھی زندگی گزاری ہے، خوشیوں پر اس کا حق ہے۔ شاہ، وہ بہت اچھی بچی ہے۔ بابا آنکھیں موند کر لیٹ گیا، آنکھوں کے سامنے اپنی عاشق کی ہنسی مسکراتی شبیہ لہرا گئی۔ کتنی یاد آتی تھی وہ، دو آنسو ان کی آنکھوں کے کناروں سے نکل کر بہہ گئے۔ شاہ نے ان کو چادر اڑا کر ماتھے پر بوسہ دیا، اپنے کمرے کی جانب بڑھ آیا۔ آج وہ اپنے عروبہ کے درمیان ہر شک و شبے، بے یقینی اور بد اعتمادی کی دیوار کو گرا دینا چاہتا تھا۔ عاشق کو پہلو میں لٹائے وہ جانے کی ان گمبھیر سوچوں میں گم تھی۔ کمرے میں صرف ایک ٹیبل لیمپ کی روشنی ماحول کو خوابناک سا بنا رہی تھی۔ شاہ چند لمحے دروازے کے پاس کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آہٹ بھی عروبہ کو اس کے خیالات سے نہ نکال پائی تھی۔ کیسے کروں بات شروع، یہ جان کر میں اس کی تمام تر حقیقت سے واقف ہوں؟ کہیں عروبہ شرمندگی نہ محسوس کرے؟ آخر وہ خود اس پر اعتماد کیوں نہیں کرتی؟ کیا میں نے اپنی محبت ثابت نہیں کی؟ وہ کچھ جھنجھلا سا گیا۔ کیا وہ اتنے عرصے بعد بھی جان نہیں پائی کہ مجھے اس کے ماضی سے کوئی سروکار نہیں؟ مجھے اس کے خاندان، اس کے طلاق یافتہ ہونے کی کوئی پرواہ نہیں؟ نکاح ہی تو ٹوٹا تھا، اور اس میں بھی عروبہ بیچاری کا کیا قصور تھا؟ کتنا چاہتا ہوں میں اس کو، اور وہ کیوں نہیں سمجھتی؟ شاہ دھیرے سے اپنے بیڈ سائڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ دونوں ندی کے دو کناروں کی مانند لگ رہے تھے، ساتھ ساتھ مگر دور دور۔ وہ ہنوز خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ عاشی نیند میں کسمسائی تو عروبہ نے بھیدیانی سے اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ ایک ہاتھ ہولے ہولے اسے تھپک رہا تھا۔ شاہ کو اس کی بے اختیار حرکت پر ٹوٹ کر پیارا ہے۔ عروبہ وہ اٹھ کر اس کی سائڈ پر آ گیا۔ آپ کب آئے؟ وہ چونک کر سیدھی ہو گئی۔ اس کا پکارنا ہی عروبہ کے جھلستے صحرا پر ٹھنڈی پھوار کا پہلا قطرہ بن کر گرا تھا، مگر وہ اس کی پھوار کی، ان نرم الفاظ کی، ان خوبصورت لمحات کی حقدار نہ تھی۔ میں تو کب سے راہوں میں کھڑا ہوں، جانے کب تک یہ انتظار جاری رہے گا؟ کب آؤ گی تم ان باہوں کی پناہوں میں؟ وہ مخمور لہجے میں اس کے کندھے تھام کر بولا۔ عروبہ ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پرے کر کے کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ اس نے بے دردی سے لبوں کو دانتوں تلے کچلا، دل کی بے چینی چہرے سے حبیدہ تھی۔ یہ گریز کیوں عروبہ؟ وہ دکھی ہو گیا۔ کیوں مجھ سے دور ہوتی جا رہی ہو؟ یہ فاصلے کم ہونے کی بجائے بڑھتے کیوں جا رہے ہیں؟ کیا اب بھی میری محبت کا اعتبار نہیں؟ کیسے یقین دلاؤں کہ تم ہی میری زیست کا حاصل ہو، میری روح زندگی ہو، میری کل کائنات؟ بس کریں خدا را، بس کریں۔ اس نے تڑپ کر شاہ کی لبوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ میرے لیے نہیں، میرے لیے یہ سب نہ کہیں پلیز۔ وہ رو دینے والی تھی۔ تمہارے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے عروبہ۔ شاہ نے اس کا نازک سا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں اس قابل نہیں ہوں شاہ، میں اس قابل نہیں۔ وہ اس کے قدموں میں گری پڑی سسکیوں نے اس کو اپنی زد میں لیا ہوا تھا۔ شاہ نے گھبرا کر قدم پیچھے ہٹا لیا اور اس کے پاس ہی قالین پر بیٹھ گیا۔ وہ بری طرح بکھر رہی تھی، آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے گالوں پر لڑک رہے تھے۔ عروبہ پلیز، شاہ نے اسے سنبھالنا چاہا، مت چھوئیں میرے مکروہ بدن کو۔ وہ جھٹکے سے لگی۔ کتنے نادان ہیں آپ شاہ، آپ جیسا ہوشیار، عقلمند، چالاک بزنس مین مجھ جیسی عام سی بازاری عورت کے ہاتھوں دھوکہ کھا گیا۔ وہی ذہنی انداز میں چلائی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ شاہ جھٹکے سے سیدھا ہوا۔
یہی میری زندگی کا سب سے مکروہ سچ ہے حیدر شاہ۔ ضروری نہیں کہ بازار حسن کی لڑکیاں ہی بازاری ہوں، ہم جیسی بیوقوف اور خود غرض محبت کی متلاشی لڑکیاں بھی اس کام کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ میں وہ بدنما عورت ہوں شاہ، جس کا ظاہری حسن آپ جیسے امیروں کو پھانسنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ کو دھوکہ دیا گیا، لوٹا گیا ہے، اور میں اس گھناؤنے کھیل میں برابر کی شریک ہوں۔ میں ایک طلاق یافتہ عورت ہوں شاہ۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھ کر سسک اٹھی۔ آئندہ اپنے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیے تو تمہاری یہ خوبصورت سراہی دار گردن میں اپنے ہاتھوں سے دبا دوں گا۔ شاہ نے گویا تمام رودات سنی انسنی کر دی۔ دبا دیں، جان سے مار ڈالیں مجھے، میں اب زندہ بھی نہیں رہنا چاہتی۔ آپ کے ہاتھوں جان نکلے تو میرے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ وہ روئی جا رہی تھی۔ اور تمہارے بغیر میں کیسے جی پاؤں گا؟ اب بھی خود غرض ہو رہی ہو، صرف اپنا سوچ رہی ہو۔ ہم سب بیچارے جو بے موت مارے جائیں گے۔ وہ اس کے بہت قریب سرگوشی میں بولا۔ آپ نے سنا بھی ہے جو میں اتنی دیر سے بتانا چاہ رہی ہوں؟ اس کی آنسوں کی ہوٹ سے حیرت سے اس شخص کو دیکھا جو اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو گیا تھا۔ وہ آج بھی اسے سمجھنے سے قاصر تھی۔ تم ایک کنول کی مانند ہو روبا، جو کیچڑ میں کھل کر اپنی پاکیزگی اور معصومیت برقرار رکھتے ہیں۔ شیدے اور چاچی کے جرائم کی تمام لسٹ میرے پاس ہیں۔ غنڈہ گردی، بلیک میلنگ اور ناجائز کاموں کے جرم میں وہ میرے ایک اشارے پر سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ تم سے کیسے کہتا، اگرچہ گھر کے بڑھتے خرچے اور تمہاری باتوں نے مجھے اس چھان بین پر مجبور کیا تھا، مگر تم سے یہ راز کیسے شیئر کرتے؟ یہ تو تمہارا راز تھا۔ تم کو مجھ پر اعتماد کرنا سیکھنا تھا نا، میری محبت پر اعتبار کرنا تھا۔ گلہ تو یوں ہی تھا کہ تم نے مجھ پر اعتماد نہیں کیا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے ہاتھ سے ہلا رہا تھا۔ مگر آپ مجھے پیسے کیوں دیتے رہے؟ اس لیے کہ جب تن بھی تمہارا من بھی تمہارا تو دھن کیا چیز تھی؟ وہ پیار سے بولا۔ عروبہ کو ڈھیر شرم آ گئی۔ میں نے وہ چیک چاچی کو نہیں دیا، وہ مسکرا کر بولی۔ دل سے ایک بوجھ سا ہٹ گیا تھا۔ بہاروں کے موسم میں دل کے دریچے سے اندر قدم رکھ دیا تھا۔ ارے وہ کیوں دیتی؟ میرے شوہر کی حق حلال کی کمائی تھی۔ عروبہ شوق ہوئی۔ آج کی رات تم اور میں اپنا اعتبار قائم کریں گے۔ اب ہمارے درمیان تیسرا اور کوئی نہ آئے گا، وعدہ کرو۔ اس نے عروبہ کو باہوں کے گھیرے میں لے لیا۔ بیڈ پر لیٹی عائشی نے شاید عروبہ کی غیر موجودگی محسوس کر لی تھی، جو وہ اچانک رو پڑی۔ دونوں ایک جھٹکے سے الگ ہو گئے۔ یار، شاہ چڑ گیا تو عروبہ کھلکھلا کر ہنستی۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔